آج کا ٹاپک میں نے اس لیے چوز کیا ہے، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایک دم سے فتنہ دجال. ہم نے پہلے پڑھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی ایگزسٹنس کے بارے میں، پھر ہم نے دیکھا کہ اسلام ہی کیوں، وائی اسلام کی حقانیت کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ پڑھا الحمدللہ. اس کے بعد ہم نے قرآن مجید کی حقانیت کے بارے میں پڑھا، اور یہ چند ایک جو شروع کی کلاسز تھیں اس کا میرا پرپس تھا کہ آپ لوگوں کو ذرا کانفیڈنس ملے الحمدللہ کہ دین اسلام واقعی ہی ایک سچا دین ہے، اور دین اسلام جو ہے وہ بہت ریشنل پہ کھڑا ہوا ہے الحمدللہ. تو اب ایک دم سے ہم اس ٹاپک پر اس لیے جمپ کیے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ باور کرانا چاہتا ہوں اس کی امپورٹنس، اس طرح کے حلقات، اس طرح کی کلاسز اور ایک دینی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑنے کی اہمیت کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ون آف دا سولوشنز ٹو بی سیف فرام فتنہ دجال از ٹو اسٹے کنیکٹڈ ود پیپل جو کہ ریلیجس مائنڈڈ ہیں، اینڈ ٹو جوائن سچ آرگنائزیشنز الحمدللہ جو صحابہ کہف ماڈل ہے، ٹو اسٹے ٹوگیدر، ٹو اسٹک ٹوگیدر، ٹو کیپ کمنگ ان سچ گیدرنگس تاکہ آپ ڈائیورٹ نہ ہو جائیں. سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میری کیلکولیشن ہے اور اس کے مطابق جو آپ لوگوں کی جنریشن ہے، یو کین ڈس ایگری بٹ دس از مائی کیلکولیشن، کہ آخر الزماں کا جو دور ہے، آخر الزماں کے دور میں کچھ چین آف ایونٹس ہیں وچ اسٹارٹ فرام امام مہدی، مطلب اگر میجر سائنس کی بات کروں، پھر دجال، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دعوت الارض، سو آن اینڈ سو فور. 10 سائنز ہیں، بگ سائن. اس سے پہلے کے جو پری مہدی ایونٹس ہیں آخر الزماں کے حوالے سے، جس میں بہت ایویڈنٹلی مائنر سائنس پورے ہو چکے ہیں، مطلب اس پہ تو کوئی بھی اسکالر اب ڈس ایگری نہیں کرتے، بلکہ ہر اسکالر کا یہ ماننا ہے کہ مائنر سائنس تو اس طرح پورے ہو چکے ہیں، اس طرح عیاں ہو چکے ہیں کہ اس سے ڈس ایگری کیا ہی نہیں جا سکتا. اب مائنر سائنس کے بعد ہمیں کچھ ایسے سائنس دیکھنے کو مل رہے ہیں پری مہدی ٹائمز کے جو کلیئرلی حدیث میں مینشنڈ ہے، جیسے جیروسلم میں آبادی، کس کی آبادی؟ جوئش سیٹلمنٹ دوبارہ سے. اسی طرح مدینہ کی ویرانگی، یہ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، صحیح الجامع میں حدیث ہے کہ جیروسلم کی آبادی مدینہ کی ویرانگی ہوگی. اب مدینہ کی ویرانگی بہت سے اسکالرز اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ وہ اسپرٹ جس پہ مدینہ قائم ہوا تھا وہ اسپرٹ مسلمانوں میں نہیں رہے گا، اور مدینہ پہ اگر اس کو گریٹر کانٹیکس میں دیکھا جائے تو گریٹر اسرائیل جب وہ بنائیں گے، جس کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور اس کا انہوں نے شروع کر دیا ہے پورا ایک پلان، تو جب وہ گریٹر اسرائیل کو ایکسپینڈ کرتے کرتے مدینہ تک جائیں گے تو یہ اس سے مراد ہے. یہ بھی کچھ اسکالرز کی انٹرپریٹیشن ہے کہ مدینہ تک وہ جائیں گے. اور اس سے پہلے کچھ وارز کا بھی ذکر ہے جو کہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں شام کے علاقے میں، خصوصاً شام، یمن اور عراق. یہ 3 علاقوں کا حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جب ان 3 علاقوں میں، حدیث کے کانٹیکس بتا رہا ہوں آپ کو، ایگزیکٹ الفاظ نہیں، یہ 3 علاقے بار بار مینشنڈ ہیں کہ عراق میں، شام میں، یمن میں بدامنی دیکھو گے تم، اسپیشلی شام کے علاقے میں خانہ جنگی دیکھو گے تم، سینکشنز لگتے دیکھو گے. سینکشنز کے الفاظ ہیں کہ رومن سینکشنز لگائیں گے. رومنز آج کے آپ کو پتہ ہے پھر جو ویسٹرن پاورز ہیں، نیٹو بھی کہہ سکتے ہیں جسے، وہ سینکشنز لگائے ہوئے ہیں ان علاقوں پہ. تو بہت زیادہ عیاں ہیں یہ پری مہدی ٹائمز کے جو سائنز ہیں وہ بھی. تو میری کیلکولیشن کے مطابق آپ کی جو جنریشن ہے وہ سب سے امپورٹنٹ جنریشن ہے آنے والے ٹائمز میں، اور آپ لوگ اور ہم لوگ الحمدللہ بہت کچھ کر بھی سکتے ہیں اس حوالے سے. یعنی یہ وہ دور چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اکارڈنگ ٹو می، جتنی میں نے اسکالر سے بھی ڈسکشن کی ہے، ان کی بھی باتیں سمجھی ہیں اسکالرس کی، یہ وہ دور چل رہا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن اور منافق کو الگ کرے گا، اور آگے جا کے تو مزید اس کا کٹھن ٹیسٹ لیا جائے گا، اور وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. جو غزہ کا ایشو ہے اس کو لے کر آپ کے سامنے ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کتنی آواز بلند کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال میرا کہنے کا مطلب آپ کو یہ ہے کہ جسٹ ٹو انکریج یو گائز کہ الحمدللہ یو آر دا پیپل جو اس روڈ میں کچھ کنکریاں ڈال سکتے ہیں. دا روڈ ٹو مہدی، امام مہدی کی جو روڈ بنے گی، جو بننا شروع ہو گئی ہے اور جو بن رہی ہے، اس میں آپ بہت کچھ ان پٹ انشاءاللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں. آگے کا جو دور ہے وہ بہت کٹھن آنے والا ہے، اور پناہ مانگنی چاہیے، آسانی مانگنی چاہیے. پری مہدی ٹائمز میں وارز بھی ہیں، اور وہ بہت بگ وارز ہیں، اور اس میں خصوصاً عربز کا ذکر آتا ہے کہ بہت مار پڑنے والی ہے، عربز کو بہت مار پڑنے والی، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف کرے. تو اس لیے اس سے پہلے کہ ایسے سائنز آ جائیں کہ امام مہدی آ جائیں اور دجال کا خروج ہو جائے،
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال جب آ جائے گا پھر تمہارا ایمان تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دینے والا، یعنی دجال سے پہلے پہلے گڈ ڈیڈز کر لو، دجال سے پہلے پہلے ایمان کو بیلڈ کر لو، اس کے بعد پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کوئی کہے کہ اب میں ایمان لاتا ہوں تو پھر وہ کوئی خاص اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ حدیث سنا دیتا ہوں میں آپ کو، حدیث میں یہ مینشن ہے کہ 3 چیزوں سے پہلے اپنی فیتھ پہ کام کر لو، ان میں سے ایک دجال ہے، کہ دجال کے ظہور سے پہلے۔ تو دیکھیں الحمدللہ ہم اس سیٹنگ میں ہیں کہ اگر ہم کام کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کام بھی بہت لے سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور امت کا ریوائول وہ ہمارے دور میں شروع ہوگا، اور شروع ہو گیا ہے۔ غزہ کا جو ایونٹ ہے وہ بہت ہی دردناک ہے، لیکن اس میں سے بہت خیر بھی نکلی ہے۔ ظاہر ہے جو بھی ایونٹ ایسا ہوتا ہے شر بھی ہوتا ہے اس میں، اور خیر بھی ہوتی ہے، تو خیر کا پہلو آپ کے سامنے ہے۔ یوتھ میں اب ایک اویئرنیس دیکھ رہا ہوں، یوتھ میں ایک شوق دیکھ رہا ہوں دین اسلام کو سمجھنے کا، یوتھ میں امہ کا کنسیپٹ ریوائیو ہوتے دیکھ رہا ہوں، یوتھ میں سسٹم، اسلام ایز اے سسٹم، یہ بات چھڑ گئی ہے۔ یوتھ میں وہ شوق پیدا ہو گیا کہ ہم پریکٹسنگ مسلمان بنیں، اسلام کے ریوائیول میں کچھ رول پلے کریں، تو یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس سیٹنگ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے کہ اللہ تعالیٰ امت کے ریوائیول میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں انکلوڈ بھی کریں اور اس حوالے سے ہم رول بھی پلے کریں۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات، یہ ٹاپک بہت فیسینیٹ کرتا ہے یوتھ کو، اور اس پہ بہت مزہ بھی آتا ہے بات کرنے میں، بیکاز اٹس سچ اے ٹاپک جو آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ بہت سی تھیوریز، کانسپریسیز بھی، انٹرپریشنز ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جس کو ہم کہہ لیں کہ ایک ڈوپامین ملتی ہے، اس لیے یوتھ اس میں بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں۔ تو تھوڑا سا میں واضح کر دوں اس بات کو کہ دیکھیں ہم اس ٹاپک کو اس لیے نہ ڈسکس کریں کہ چسکا لینے کے لیے یا کوئی انٹرسٹنگ چیز بنا کر میں اس کو پیش کروں آپ کے سامنے، بلکہ ہم اسی اپروچ سے چلیں جس سے ہمارے اسلاف چلا کرتے تھے کہ وائی ٹو ٹاک اباؤٹ دیز ٹاپکس ان دا فرسٹ پلیس، مائنر سائنس، میجر سائنس، دجال، اس کے بارے میں بات کیوں ہونی چاہیے، ہمارے اسلاف کی کیا اپروچ تھی، ہمارے جو پائس پریڈیسیسرز گزرے ہیں تو وہ یہ اپروچ تھی۔ القرطبی کہتے ہیں The wisdom in the science preceding the hour is to inform people about them, to awaken them from their negligence, and to encourage them to take precaution with repentance and renewed devotion, such that they will not be caught off guard and be unable to make up for their shortcomings. القرطبی کہتے ہیں، امام القرطبی، کہ ان ٹاپکس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو جگایا جائے اور ان کو ویک اپ کال دی جائے، اور ان کو اس بات کی جو ہے وہ انکریجمنٹ کی جائے کہ اپنے آپ کو درست کرو، اپنے اعمال کو درست کرو۔ تو ان ٹاپکس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن سنی اور سن کر گھر چلے گئے اور اس کے بعد ریسرچ کرتے رہے الومیناٹی پہ، فری میسن پہ، دجال پہ اور سیٹینک سمبلز پہ، اور عمل میں کوئی چینج نہیں آ رہی۔ تو دس از ناٹ دی پرپز، رائٹ؟ اس کے علاوہ یہ بہت زبردست ابن حجر، ہمارے ون آف دا گریٹ پائس پریڈیسیسر، کہتے ہیں The wisdom in the science preceding the hour is that it will alert the heedless and encourage them to repent and prepare. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے سائنس کیوں بتائے، اتنا کیوں ڈرایا؟ اس لیے کہ اس کے قریب کے جو لوگ ہوں گے وہ ایک دم جاگ جائیں اور وہ اپنے ایکشنز کو ریوزٹ کریں۔ جیسے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ہی سیڈ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت جواب دیا، کہا what have you prepared for it؟ کتنا خوبصورت جواب ہے کہ تم نے اس کے لیے کیا کیا ہے۔ وہ تو چلو جب آئے گی سو آئے گی، لیکن اگر تمہیں موت آ گئی تمہاری قیامت تو شروع ہے، رائٹ؟ ڈیتھ آ گئی تو قیامت تو شروع ہو گئی اس بندے کی، قبر شروع ہو گئی، برزخ شروع ہو گیا، اور پھر قیامت بھی شروع ہو گئی ایک قسم کی۔ تو بہرحال یہ ہے مین پرپز۔ اسی طرح الاعلائی he writes, the purpose of these reports is to encourage initiative in performing good deeds before our end and to make the most of our time before disaster strikes. ایک دور تھا میرا جی آئی کے کا، جب میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا، ارائیول کسی نے دیکھی ہے؟ ایک ڈاکیومنٹری آئی تھی پرانے دور میں، دی ارائیولس کے نام سے، میرے خیال آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھی۔ تو اس نے ایک دم سب کو بڑا شیک کر دیا تھا یوتھ نے۔ وہ پہلی بار فری میسنری پہ اور جو دجالک کچھ ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، سائنس، سمبلز اور میوزک کا کیا تعلق ہے فتنہ دجال سے، اس کے اوپر پوری سیریز بنی تھی۔ تو یقین کریں کہ اس نے بڑا تہلکہ یوتھ میں مچایا تھا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے کوئی 15-16 سال پہلے کی، 2009-2008 کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ سیریز بہت فیمس ہوئی تھی، اٹ ٹک دی انٹرنیٹ بائی اسٹارم، اٹ ٹک دا یوٹیوب بائی اسٹارم۔
تو مجھے یاد ہے کہ اس سیریز کا ایک فائدہ بھی ہوا تھا، although اس میں بہت سی چیزیں بڑی کنٹروورشل اور کانسپیریسی تھیوریز بھی تھیں، لیکن اس کا ایک فائدہ ہوا تھا کہ بہت سے نوجوانوں کو میں نے خود دیکھا تھا کہ they actually started to think and critically analyze everything around them, اور many of them actually left Hollywood and music industry and so on and so forth. اور ظاہر ہے کہ many of them I saw کہ they took an initiative to start performing good deeds. تو یہ مقصد ہونا چاہیے. اگر تو یہ اچیو ہو رہا ہے نا ان ٹاپک سے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر یہ ٹاپک صرف جو ہے نا وہ ذہن کا ایک چسکا ہے اور بس سنی جاؤ اور ریسرچ کیے جاؤ اور اینڈ میں رزلٹ کوئی نہ نکلے، کوئی عمل نہ آئے، تو پھر یہ ٹاپکس ٹو بی آنیسٹ کوئی فائدہ مند نہیں ہے. تو ہم اسی اپروچ کے ساتھ چلیں گے کہ ہم موٹیویشن لیں کہ فتنہ دجال بہت سویئر فتنہ ہے اور اس سے بچنا کیسے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم نے اپنے آپ کو بہتر کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے دیکھیں دجال کے حوالے سے بہت بات ہوئی ہے، اور بہت بات سے میری مراد ہے کہ یوٹیوب پہ بہت سے آپ کو ایسے اسپیکرز ملیں گے جو اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں. میں نے بھی کافی بات کی. تو ڈاکٹر اسرار ٹو نیم ون، رائٹ، انہوں نے بہت اس ٹاپک پہ بات کی ہوئی ہے. اس دور میں کی ہے جب اتنی بات نہیں ہوتی تھی. ساحل ندیم بھائی نے بات کی سورہ کہف کے حوالے سے. حمزہ یوسف بہت بات کرتے ہیں. اف یو نو اباؤٹ حمزہ یوسف، استاد حمزہ یوسف امریکہ میں ہوتے ہیں، بہت بات کرتے ہیں اس پہ، اینڈ ٹائمز پہ، فتنہ دجال پہ. شیخ عمران حسین، اف یو نو اباؤٹ ہم، بہت فیمس نام ہے شیخ عمران حسین، وہ بہت بات کرتے ہیں. تو میں نے سب کو سنا، اور الحمدللہ ہمارے جو علماء ہیں جیسے ڈاکٹر حماد لکھوی حفظہ اللہ، ان کے ساتھ میں نے پوڈ کاسٹ بھی کیا فتنہ دجال پہ. تو ہمارے جو اسلاف سے ریلیٹڈ علماء ہیں الحمدللہ ان کے پاس بھی بیٹھا اور ان سے بھی سمجھنے کی کوشش کی. تو جو باتیں مجھے سمجھ آئیں، جو نچوڑ ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب کو سن کے. تو دجال کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں اس کے حوالے سے کچھ ویوز ہیں، وہ ویوز میں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور وہ ویوز کو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ ویوز نیسیسریلی اوتھینٹک ہیں اور ایسا ہی ہے جیسا یہ ویو کہہ رہا ہے. یہ ویوز صرف اس لیے رکھے جا رہے ہیں کہ آپ کو ایک اوور ویو مل جائے کہ کون دجال کے بارے میں کیا کہتا ہے. اب دیکھیں مختلف آراء ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ دجال ایک انسان نہیں، وہ ایک سسٹم ہے. کچھ لوگ دجال کو آئی پیڈ بھی کہہ رہے ہیں اور آئی فون سے بھی تشبیہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ون آئی وہ کہتے ہیں وہ یہ اسکرین ہے، دیٹ از دی ون آئی. اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ اتنے ہائیلی ایڈکٹ ہو چکے ہیں، اتنے ہائیلی ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں اسمارٹ فون پہ، تو یہی اصل میں فتنہ دجال ہے. تو دیکھیں یہ اوتھینٹک اوپینین نہیں ہے، اس کو میں نہیں لیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دجال کلیئرلی ایک ہیومن بینگ ہوگا، اور ہیومن بینگ ہوگا، اور اس کی آگے حدیث ہمارے پاس بہت کلیئر ہے. ایک اوپینین یہ ہے کہ دجال، یہ شیخ عمران اس پہ بات کرتے ہیں کہ دجال بیسیکلی آ چکا ہے اور وہ اس وقت بس ایک آپ کہہ لیجئے چھپا ہوا ہے کہیں پہ، اور وہ پورے دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے اپنی ایجنسیز کے تھرو. جیسے ان کا ایک ویو ہے کہ 40 دن دجال نے دنیا میں رہنا ہے، ون ڈے لائک اے ایئر، ون ڈے لائک اے منتھ، ون ڈے لائک اے ویک، اینڈ ریسٹ آف دا ڈیز لائک یور ڈیز. تو وہ کہتے ہیں کہ ون ڈے لائک اے ایئر برٹش امپائر ہے، ون ڈے لائک اے منتھ جو ہے وہ امریکن امپائر ہے جو کر چکا ہے حکومت، اور ون ڈے لائک اے ویک اسرائیل کی حکومت ہے. اور وہ پوری کیلکولیشن ہے ان کے پاس کہ وہ کیوں اس طرح کہتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں اسرائیل جب گریٹر اسرائیل بنا لے گا تو وہ 37 دن کے لیے آ جائے گا. اب یہ بھی ایک اوپینین ہے ان کا، لیکن نیسیسریلی اس کو بائے کرنا اور اس پر بلیو کر لینا کہ اوتھینٹک اوپینین ہے، تو میں تو اس کی ایڈوائز نہیں کروں گا. یہ بس ان کا ایک اوپینین ہے، کچھ بھی حتمی نہیں کہا جا سکتا، بس ان کی ایک کوشش ہے اس فتنے کو سمجھانے کے حوالے سے. اسی طرح ایک رائے یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ تھرو آؤٹ ایجز آتا رہا ہے، مختلف شکل و صورت میں آتا رہا ہے. اور یہ جو گروپ آف سکولرز ہے وہ اس طرح سپورٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 دجال آئیں گے، اس سے پہلے کہ بڑا دجال آئے گا. آئی تھنک 30 کا ذکر ہے، منی دجال آئیں گے اور پھر وہ بڑا دجال آ جائے گا. تو اس کو وہ سپورٹ اس حدیث سے کرتے ہیں جو ابن سیاد کا واقعہ ہے. ابن سیاد کا اگر آپ نے نام سنا ہے، یہ ایک شخص تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو صحابہ کو اس پہ بڑا یقین تھا کہ وہ دجال ہے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو بھی بڑا پختہ یقین تھا کہ یہ دجال ہے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ دجال ہے تو تم اس کو مار نہیں سکتے، اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر ایسے ہی کسی معصوم کا تم قتل کر دو گے، تو منع فرما دیا. تو بہرحال یہاں سے پھر ایک اور صحابی ہیں، ان کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ موجود تھے. ابن سیاد جو ہے اس کی شادی بھی ہوئی، اس کے بچے بھی تھے، مسلمان بھی غالباً ہو گیا.
تو ایک صحابی اس کے ساتھ موجود تھے خیمے میں، واقعہ ہے پورا، تو صحابی بڑا ڈر رہے تھے اس سے، تو اس نے پھر کہا کہ مجھے پتہ ہے تم مجھ سے ڈر رہے ہو، گھبرا رہے ہو، شاید تم سمجھتے ہو میں دجال ہوں، جو میرے بارے میں مشہور ہے بات۔ تو اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال جو ہے وہ بانجھ ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، تو میں بانجھ تو نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اسی طرح دجال جو ہے وہ یہودی ہوگا، یہ ہے حدیث ہے اس کے بارے میں، تو میں تو یہودی نہیں ہوں۔ تو وہ صحابی کی ایک دم تسلی ہو گئی۔ ابھی ان کی تسلی ہوئی ہی تھی تو اس نے کہا کہ لیکن یہ مجھے پتہ ہے وہ کہاں ہے۔ تو وہ صحابی ایک دم دوبارہ سے ڈر گئے۔ یہ پورا واقعہ ہے۔ تو وہ بہت ہی عجیب ایک پرسنالٹی تھی ابن سیاد، اور اس کا پتہ نہیں لگا، وہ اچانک غائب ہو گیا کہ وہ کہاں گیا۔ اور ابن سیاد جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ شاید وہ کوئی میجیشین تھا، کوئی سود سیر تھا، کیونکہ وہ کچھ منہ میں بڑبڑاتا بھی تھا، پڑھتا بھی تھا، اور پیچھے سے بھی دیکھ لیا کرتا تھا، یعنی ایسی باتیں مشہور تھیں اس کے بارے میں۔ تو بہرحال کچھ لوگ یہاں سے دلیل پکڑتے ہیں، وہ گروپ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ دجال ہر دور میں آتا رہتا ہے بھیس بدل کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دجال تھا، بھیس بدل کے آیا ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اسپرچل فارم تو نہیں کہیں گے، اس کو کہہ رہیں گے ان دا اسپرٹ ہی از ان دی ورلڈ آف ایپریشنز، جو اصل میں وہ کہتے ہیں تمیم الداری کا واقعہ ہے، جو آپ نے پوری حدیث سنی کہ وہ جزیرے میں گئے، ہی گاٹ لاسٹ، ہز شپ گاٹ لاسٹ، وہ پورا واقعہ ہے، اگر آپ نے نہیں سنا میں تھوڑا سا سنا دیتا ہوں۔ ایک کرسچن تھے تمیم الداری ان کا نام تھا، بعد میں پھر مسلمان ہو گئے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آ کے اپنا واقعہ سناتے ہیں۔ تو واقعہ ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے کچھ دوست اور میرے ساتھی جو ہے وہ سی کی طرف گئے، اور غالباً ریڈ سی کی طرف گئے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے سعودیہ کے نیچے ریڈ سی سب سے قریب ہے۔ تو وہاں 1 مہینہ طوفان چلتا رہا، اور اس کے بعد جو ہے ہماری کشتی یا ہمارا شپ جو ہے وہ بس ایک جگہ کنارے پہ جا کے لگا، تو ہم کیا دیکھتے ہیں ایک جزیرہ ہے، اور وہاں پہ ایک جانور آتا ہے بہت ہی عجیب و غریب، جس کو کچھ لوگ بگ فٹ کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں بگ فٹ ریئل ہے، یہ کریکٹر آپ کو پتہ ہے بگ فٹ دکھایا جاتا ہے بچوں کے کارٹونز وغیرہ میں بہرحال۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بال ہی بال تھے، اوپر سے لے کے نیچے تک بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا میں جساسہ ہوں، اور میرا آقا تمہیں بلا رہا ہے، وہ مندر میں ہے، ٹیمپل میں ہے، قید ہے۔ تو وہ وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک بہت ہی مسکولر قسم کا بندہ، اور اس کی آئی مسخ ہوئی تھی، ایک جو ہے وہ گریپ کی طرح باہر نکل رہی تھی، تو وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ تو اس نے کچھ سوالات پوچھے، 3 سوالات پوچھے پریسائزلی کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا ہے، تو تمیم الداری نے اسے جواب دیے۔ تو اس نے کہا کہ جب یہ تینوں چیزیں ہو جائیں گی تو میرا خروج ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ بھی اس نے کہا کہ کیا کوئی شخص آیا جو کہتا ہے میں نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ عربیوں کے لیے بہتر ہے اس کا کہنا مانیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات تمیم الداری نے بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہے تو وہ جھوٹا، لیکن اس نے بات یہاں پہ سچ کی ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے، اب اس کے بارے میں بھی کچھ اختلاف علماء میں پایا جاتا ہے۔ ایک جو زیادہ اوتھینٹک اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک ریئل ملاقات تھی، اینڈ تمیم الداری ریئلی saw him and really met him۔ ایک جو ہے اسکالرس کا اوپینین یہ ہے کہ یہ ایک ویژن تھا، یہ اصل واقعہ نہیں تھا، یہ جیسے ایک اسپرچول ویژن ہوتا ہے، یہ ویژن دکھایا گیا تھا تمیم الداری کو، اور اس ویژن میں وہ ورلڈ آف ایپریشنز میں گئے تھے۔ ورلڈ آف ایپریشنز کیا ہے؟ یہ درمیان کی ایک دنیا اسکالرس کے نزدیک ہے کہ ظاہر ہے ہماری جو دنیا جو فزیکل ورلڈ ہے اس کے درمیان بھی ایک دنیا ہے، ورلڈ آف ایپریشنز، یہ بڑا مشہور کانسیپٹ ہے، اس کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ورلڈ آف ایپریشنز میں چلے گئے تھے، اور وہاں پہ ان کو ان اسپرٹ جو ہے وہ دجال نظر آیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان اسپرٹ وہ اس جگہ ہے، لیکن بار بار اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے ہیومن فارم میں مختلف ٹائمز کے اوپر۔ دیکھیں اس ویو کو بھی میں کچھ خاص اوتھینٹک نہیں سمجھتا، یہ بھی بس ایک رائے ہے۔ یہ تمام آراء میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو سب پتہ ہو کہ کس نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے، فار انفارمیشن پرپز آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ ساری آراء اپنی جگہ موجود ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال اسی جزیرے پہ ہے، اور اس جزیرے پہ امریکنز جاتے ہیں، اور یہ فری میسنز جاتے ہیں، الومیناٹی جاتے ہیں، اس سے جا کے ملتے ہیں، اس سے احکامات لیتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بھی آراء ہے۔ تو دین اگین یہ وہ باتیں ہیں دیکھیں جس کا ہمارے پاس کوئی ٹھوس پروف نہیں ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کو کانسپریسی کی کیٹیگری میں ہی ڈالا جائے گا، آپ کہیں بھی بات کریں گے۔ اور ٹو بی آنیسٹ دیکھیں ہمارا اس سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے کہ دجال اصل میں کہاں ہے، کیا کر رہا ہے اور کب آئے گا۔ ہمارا تعلق اس سے کہ اس سے بچنا کیسے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایریا آف انٹرسٹ ہونا چاہیے، نہ کہ ہم اتنا اس میں ڈیپتھ میں پڑ جائیں کہ اصل میں وہ ہے کیا چیز۔ سسٹم ہے کچھ لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہیومن بینگ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں سسٹم ہے، اور اس کا سسٹم وہ کہتے ہیں وہ نظر آ رہا ہے۔
وہ دجالیت کا سسٹم ہے پورا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا، یہ دجال ہے، اسی طرح یہ جو نیٹ فلکس ہے یہ دجال ہے وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیں دا موسٹ بیلنسڈ اوپینین از کہ اس کا سسٹم بھی ہوگا اور اس کے ہیلپرز بھی ہوں گے اور وہ ایک شخص بھی ہوگا. تو ہمارے فائدے کی بات یہ ہے کہ اس سے بچنا کیسے ہے، فتنہ دجال سے، ہاؤ ٹو بی سیف فرام اٹ، اور اللہ سے پناہ ہی مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام آراء میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کے بارے میں کیوں جاننا ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ وارن کیا کہ حضرت آدم سے لے کر ان کی کریشن سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا فتنہ دجال ہے. فتنہ کا جو مطلب ہے وہ ہے ٹیسٹ اور ٹرائل، ایک بہت کٹھن ٹیسٹ اور ٹرائل. فتنہ کوئی گالی نہیں ہے. قرآن مجید نے اولاد کو بھی فتنہ کہا ہے، مال کو بھی فتنہ کہا ہے، حدیث نے عورت کو بھی فتنہ کہا ہے. تو یہ کوئی گالی نہیں ہے. اس سے مراد بیسکلی یہ ہے کہ ایسی چیز جو انسان کے ایمان کو بہت زیادہ ٹیسٹ اور ٹرائل میں ڈال دے. تو ان دیٹ سینس فتنہ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس لیے اس کے بارے میں آگاہی، دیکھیں اگر ضروری نہ ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ڈیٹیل میں نہ بتاتے. اللہ کے نبی نے بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے، وہ ابھی میں آپ کے سامنے حدیث رکھوں گا. تو سب سے پہلے دیکھیے the word dajjal is derived from the root word dajjal, and dajjal means basically دھوکا. اور اس قسم کا دھوکا، جیسے عرب جو ہے وہ اونٹ کو، ان کی ایک روایت تھی کہ اونٹ کو وہ لک مل دیا کرتے تھے رات کے ٹائم تاکہ اونٹ رات میں نظر نہ آئے، لوگ دھوکا کھا جائیں. تو اس کو دجل البعیر ایک محاورہ تھا. تو ہی ٹارڈ دا کیمل ود ٹار، یہ اس کا مطلب ہے دجل البعیر. تو اسی سے دجل نکلا کہ ایک ایسا دھوکا جو آپ کے سامنے موجود ہوگا لیکن آپ کو ریکگنائز کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ریکگنائز کرنا اتنا مشکل کیوں ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کے نام سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ وہ بہت 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 دھوکے میں ڈالے گا انسان کو، کیونکہ وہ خود بہت بڑا دھوکے باز ہوگا، وہ ایک بہت بڑا بہروپیہ ہوگا، وہ ایک بہت بڑا بلیک میجیشین ہوگا، اور اس کے پاس ڈیفینیٹلی سائنٹیفک ٹیکنالوجی بھی ہوگی، اور اس کے پاس جنس کی مدد بھی ہوگی. یہ احادیث سے ثابت ہوتی ہیں ساری باتیں. اس کے پاس جنس کی مدد، شیاطین، جن سے مراد یہاں پہ شیاطین ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ جو دا موسٹ ایول آف ہیومینٹی ہے وہ بھی اس کی فوج میں شامل ہوگی. تو یہ ساری باتیں اس چیز سے ثابت ہو رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا when 3 signs appear no soul will benefit from its faith if it did not already believe or earn good by its faith. یہ وہ بات آ گئی جو میں آپ کو کہہ رہا تھا. 3 سائن جب آ جائیں گے، کسی بھی سول کو، کسی بھی نفس کو اس کی فیتھ بینیفٹ نہیں کرے گی سوائے اس کے کہ اس نے پہلے سے فیتھ پہ کام کیا. دا رائزنگ آف دا سن فرام دا ویسٹ، دی فالس مسایا. اچھا اس کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ دجال کو المسیح الدجال کہتے ہیں، اور عیسیٰ بن مسیح، حضرت عیسیٰ کو بھی مسیح کہتے ہیں. مسیح کا مطلب لیڈر بھی ہوتا ہے، مسیح کا مطلب سیویئر بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ مسیح جو ہے اس کے حوالے سے 2 آراء ہیں کہ دجال کو مسیح کیوں کہا گیا، کیونکہ ممسوح اس کی جو آئی ہے وہ اصل میں کیا کہنا چاہیے، فالٹی ہے، تو اس لیے ممسوح سے مسیح کا ورڈ نکلا. اسی طرح دوسرا ہے کہ وہ دنیا کا چکر لگائے گا اور بہت کوئک لگا لے گا، تو وہ بھی ایک عربک ورڈ ہے، میرے ذہن سے بھی نکل گیا، وہاں سے بھی مسیح کا یہ ورڈ نکلتا ہے. تو ان 2 وجوہات کی وجہ سے اس کو مسیح کہا گیا ہے، ناٹ ان دا سینس کہ وہ لیڈر ہوگا کوئی. تو مسیح الدجال، تو دا فالس مسایا اینڈ دا بیسٹ فرام دی ارتھ. تو دیکھیں یہ بات ہے، اس لیے یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اب نظر آ رہا ہے کہ دجال کا ٹائم بہت قریب ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی فیتھ پر کام کرنا شروع کر دیں، ایز اے فیملی، ایز این انڈیویجول، ایز اے سوسائٹی، کیونکہ جب تک ہم مل کے کام نہیں کریں گے ہم نہیں بچ سکتے. اور انشاءاللہ آگے میں آپ کو سلوشن بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیسٹن ٹو پرفارم گڈ ڈیڈس، جلدی کرو نیک اعمال میں، جلدی کرو 6 ایونٹ سے پہلے. نمبر 1 فالس مسایا، نمبر 1 دجال، نمبر 2 دا اسموک، نمبر 3 دعوت الارض، نمبر 4 رائزنگ آف سن فرام دا ویسٹ، نمبر 5 جنرل ٹرموائل آف دا میسز اینڈ دا انڈیویجولس. 6 فتنوں سے پہلے اپنے اوپر ورکنگ کر لو. ہیسٹن ٹو ڈو گڈ ڈیڈ، صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو دیکھیں یہ ہماری موٹیویشن ہونی چاہیے، جتنے اچھے اعمال کر سکتے ہیں کر لو، کیونکہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ٹرائل نہ آ جائے کہ اس کے بعد بندے کے پاس علم حاصل کرنے کا ٹائم نہ بچے، بندے کے پاس نیک اعمال کرنے کا خدا نہ خواستہ ٹائم نہ بچے، یا کوئی ایسا حادثہ آ جائے کہ بندے کی موت ہو جائے، واقعہ اللہ معاف کرے.
تو یہ بہت خطرناک ایونٹس ہیں، یہ جو 6 ایونٹس ہیں نا، یہ بہت خطرناک ایونٹس ہیں، اس میں پتہ ہی نہیں لگنا انسان کو کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو جائے گا. تو اسی لیے اس سے پہلے کانشیسلی ایمان بھی بلڈ کر لو، نیک اعمال بھی کر لو. فزیکل اپیرنس دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ دجال کلیئرلی ایک شخص ہے. ایک تو تمیمت داری نے دیکھا اسے، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا. کیا بتایا؟ کہ وہ ایک ینگ مین ہوگا. ینگ مین سے یہاں مراد ہے 25-26 سال، غالباً کچھ لوگ 22 سے 26 سال کا ایج بریکٹ کہتے ہیں، یعنی ینگ مین. ریڈش کمپلیکشن ہوگا، ریڈی کمپلیکشن ہوگا، اور شارٹ ہائٹڈ ہوگا وتھ تھک کرلی ہیئر. کچھ لوگ ایلون مسک کو بھی دجال کہتے ہیں. تو بہرحال واللہ عالم، کچھ لوگ اب آج کل نیتن یاہو کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک دم سے نیتن یاہو کی آنکھ خراب ہو جائے گی اور وہی دجال بن جائے گا. اصل میں یہ بھی ایک اوپینین ہے نا کہ دجال جب شروع میں آئے گا تو وہ اچھا خاصا خوبصورت ایک شخص ہوگا، اور بعد میں کچھ ہوگا تو اس کی آنکھ خراب ہوگی تو وہ دجال بن جائے گا. جیسے آپ نے دیکھا ہے کچھ فوک لورز میں اور کچھ یہ فکشنل سٹوریز میں ایک ایسا کریکٹر دکھاتے ہیں جو اچھا خاصا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی آنکھ ڈیمیج ہو جاتی تو وہ کانا ہو جاتا ہے. تو یہ ہر جو ہے نا مائتھولوجی میں ایک ایسا ایول کریکٹر ہوتا ہے جو پہلے کانا نہیں ہوتا، بعد میں کانا ہو جاتا ہے. یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سٹوریز میں. تو وہ کہتے ہیں کہ دجال بھی ایسے ہی ہوگا کہ اچھا خاصا ہوگا، تبھی تو دنیا اسے فالو کرے گی، ورنہ اتنے بدصورت انسان کو اتنی میس دنیا فالو تو نہیں کر سکتی. تو وہ کہتے ہیں وہ اچھا خاصا ہوگا اور لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوگا، لیکن ایک دم اس کی آنکھ کانی ہو جائے گی تو وہ پھر دجال ظاہر ہو جائے گا. دجال ہے. بہرحال یہ بھی ایک اوپینین ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں نہ کوئی فائدہ ہے اس طرح کے اوپینین کا، نہ اس کو فالو کرنے کا فائدہ ہے. ہمیں بتا دیا نبی نے سمپل کہ وہ ریڈی کمپلیکشن ہوگا، شارٹ ہوگا، تھک کرلی ہیئر، جیسے سانپ لٹک رہے ہوتے ہیں اس طرح کے اس کے ہیئر ہوں گے، جیسے سانپ نے یوں بنائی ہوتی ہے ویوز، اور وائڈ فور ہیڈ ہوگا اس کا، براڈ اپر چیسٹ ہوگا، بلائنڈ اور ڈیفیکٹو ممسو ہوگا ان دا رائٹ آئی، اور دی آئی ول بی نیدر پرومیننٹ نار سنکن اینڈ ول لک لائک اے فلوٹنگ گریپ. یہ اس کی شیپ ہے، اور جس طرح ہمارے نبی نے بتا دیا ہمارا ایمان ہے کہ اس طرح سے ہی ہوگا. ایک مسٹیک جو ہوتی ہے دجال، دیکھیں میں نے اسکالرز سے اس پہ بہت بات کی ہے الحمدللہ، تو اسکالرز کا جو اوپینین ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تعویل کرنا کس حد تک جائز ہے؟ تعویل سمجھتے ہیں آپ؟ احادیث کی انٹرپریٹیشن. اب یہ پوری ایک فیلڈ ہے. دیکھیں کچھ باتیں جو ہیں اس کی تعویل کی جاتی ہے اور ایون اسکالرز کرتے ہیں، اور ایک حد تک اجازت بھی ہے، لیکن اس اسکالرز کا کام ہے. لے مین اگر اس کو کرے گا تو پھر وہ بہت ہی ایک ڈینجرس زون میں قدم رکھتے گا اور اس سے گمراہی کے بہت چانسز ہیں. اسکالرز مثال کے طور پہ ان چیزوں کی تعویل کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدیث میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور کی طرف اشارہ کیا، تو وہ تعویل کر کے بتا سکتے ہیں کہ مے بی اس سے یہ ڈیوائس مراد ہے یا یہ. اسی طرح دجال سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے اسکالرز کوئی تعویل کر کے بتائیں کہ اس کا جو گدھا ہے، لیٹ سے اس کے دونوں کانوں کے درمیان اتنا ڈسٹنس ہوگا اور وہ بہت سپیڈ پر چلے گا. ہو سکتا ہے اسکالرز کوشش کریں اور تعویل کر کے سمجھائیں کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی ہوائی جہاز ہو سکتا ہے یہ کوئی F-16 ہو یا کوئی اور فائٹر جیٹ ہو، ٹھیک ہے. لیکن بات آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ دیکھیں ہر چیز کی تعویل ضروری بھی نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم تعویل کے چکر میں پڑھ کے اتنے اپولوجیٹک ہو جائیں کہ لٹرل چیزوں کا انکار ہی کر دیں اور ہم کہیں کہ لٹرل چیزیں ہو ہی نہیں سکتی اور ہر چیز کی تعویل کرنے بیٹھ جائیں. تو یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، اچھی اپروچ نہیں ہے. دیکھیں ہو سکتا ہے لٹرلی گدھا ہو، اس میں کیا حرج ہے؟ بہت عجیب و غریب چیزیں ہوں گی اس دور میں، اور دجال آئے گا ہی تب جب لوگوں کا میجک سے مطلب ایسا دور چل رہا ہوگا جو انتہائی ریشنلٹی کا دور ہوگا. اسی میں ہی تو دجال آ کے کمال لگے گا. جیسے میرے ایک اسکالر دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دجال اگر پرانے ٹائمز میں آ جاتا نا، جب میجک بہت کامن تھا، جب یہ جن بھوت بہت کامن تھے، کسی دور میں تھے سلیمان علیہ السلام کے دور میں، تو لوگوں نے کہنا تھا یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو ہوتی رہتی ہیں چیزیں. وہ آئے گا ہی اس دور میں جب انتہائی ریشنلٹی کا دور ہوگا اور یہ چیزیں بڑی ایریلیونٹ لگیں گی. ہو سکتا ہے واقعی گدھا ہو لٹرل، تو لوگوں کے لیے بڑی عجیب چیز ہوگی. دیکھیں ہوائی جہاز ہوا تو وہ تو کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو کہیں گے ہوائی جہاز تو بنا لیتے ہیں لوگ، اس میں کیا کمال ہے. لیکن کوئی گدھا واقعی آ گیا، تلسماتی سا گدھا، تو لوگ حیران ہو جائیں گے. تو دیکھیں لٹرل چیزوں کا انکار نہ کریں، لٹرل چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کی فزیکل اپیرنس کے اس کے ماتھے کے درمیان اس کے جو ہے ماتھے پہ کافارا لکھا ہوگا اور جوائن ٹوگیدر کاف فے را، اور ایوری مسلم لٹریٹ یا الٹریٹ اس کو دیکھ لے گا، اس کو پڑھ لے گا. Another of his character will be that he will be sterile، بانجھ ہوگا، will not children born to him.
ڈاکٹر حماد لکھوی ماشاءاللہ میرے استاد ہیں، ان سے میں نے پوچھا تھا کہ ایسی کوئی حدیث ملتی ہے کہ اس کے ماں باپ ہوں گے، وہ پیدا ہوگا؟ ان کا میرے علم میں نہیں ہے. بہرحال یہ ان کا ایک آنسر ہے. تو اگر آپ کے کوئی علم میں ہو، آڈینس کے علم میں، تو ضرور بتائیے گا. لیکن یہ کہ میں نے بھی سرچ کرنے کی کوشش کی، ایسی کوئی حدیث نہیں ملی کہ وہ دوبارہ سے پیدا ہوگا یا اس کے ماں باپ ہوں گے. زیادہ یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ جس جزیرے میں ہے اس کے اندر جزیرے میں زنجیروں کو توڑ کے ایک دم باہر آ جائے گا ایز اے ینگ مین. اور ظاہر ہے جس جزیرے میں وہ ہے، اللہ رب العالمین ٹائم کو کنٹرول کرتا ہے. اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے ٹائم، ظاہر ہے ٹائم از ریلیٹو، اس کے لیے ہو سکتا ہے ٹائم رکا وہیں پہ ہے اور وہ بوڑھا نہیں ہو رہا. تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرنا ہے، اللہ جو چاہے کرے. تو زیادہ چانسز یہی ہیں، بلکہ اوتھینٹک اوپینین یہی ہے کہ وہ بس زنجیریں توڑ کر باہر آئے گا. امام مہدی کا جب وہ سنے گا غصے میں باہر آ جائے گا اور پھر اس کا ظہور ہو جائے گا پراپر، اور پھر وہ 40 دن سٹے کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اس حدیث میں فرمایا، میں آپ کو سامنے اب تمام حدیث رکھتا ہوں. میں نے تمہیں اتنا زیادہ بتا دیا ہے فالس مسیح کے بارے میں. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ بتا دیا تم لوگوں کو، کہ مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ شاید بھول نہ جاؤ یا سمجھ نہ پاؤ. تو میں تمہیں کچھ اور باتیں ریوائز کرواتا ہوں. وہ کیا ہیں کہ بے شک جو فالس مسیحا ہے وہ ایک شارٹ سٹیچرڈ مین ہوگا اور پجن ٹوڈ ہوگا، یہ اس کی نشانیاں ہیں. ٹو دا پوائنٹ، کرلی ہیڈ ہوگا، ود ون آئی دیٹ از بلائنڈ neither protruding nor sunken. If you are confused about him, then know that your Lord does not have one eye. اب یہ بہت ڈیپ سائن ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ کانا نہیں ہے، یعنی اس کے مراد یہ ہے تمہارا رب جو ہے وہ ون آئیڈ نہیں ہے، لیکن دجال جو ہے وہ ون آئیڈ ہوگا. اب بہتر اپروچ یہی ہے کہ ہم اس کو لٹرل ہی لیں، آلدو اس پہ بہت سے اوپینین ہیں، لیکن ان اوپینین میں جانا ٹو می ول بی ٹائم ویسٹنگ، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں نے آپ کو کہا کہ ان ٹاپکس کا مقصد جو ہے وہ لینا چاہیے. تو آپ باقی سن سکتے ہیں اوپینین. بہت سے لوگوں نے اس کو، میں نے جیسے کہا نا، موبائل فون کے ساتھ تشبیہ دیا. ون آئی کو موبائل فون لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں انسان اس کو خدا بنا لے گا، مٹیریلزم کو خدا بنا لے گا. تو نبی نے وارن کیا کہ تمہارا خدا جو ہے وہ مٹیریلزم نہیں ہے. یہ ان کی انٹرپریٹیشن ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دجال موبائل فون نہیں ہے. یس موبائل فون کین بی ون آف دی ویپنز آف دجال، بٹ اٹ از ناٹ ایکچولی دجال، کیونکہ دجال ایک شخص ہوگا. یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا I surely know what the false Messiah will have with him. اب یہ بہت انٹرسٹنگ حدیث ہے. He will have two flowing rivers, one that appears to be clear water and another that appears to be blazing fire. If one of you sees that, let him go to the river of fire, lower his gaze, put his head down and drink from it, for it will be cool water. The false Messiah has one eye covered. پھر وہی بات نبی نے فرمایا اس کے ہاتھ میں جنت دوزخ دونوں ہوگا. تم اگر فائر کو دیکھو تو چھپ کر کے اس میں سے پانی پی لو، جیسے نبی نے تلقین کی. اب دیکھیں اس کو بھی بہت سے لوگوں نے کوشش کی انٹرپریٹ کرنے کی. انہوں نے کہا کہ اس سے مراد بیسکلی یہ ہے کہ اس کا جو سسٹم ہوگا وہ اتنا اٹریکٹیو ہوگا. جیسے آپ یہ جو کیپٹلز ہیں دنیا کے بڑے بڑے کیپٹلز، آپ نیو یارک چلے جائیں، آپ لنڈن چلے جائیں، آپ دبئی چلے جائیں، آپ گھوم جاتے ہیں وہ دنیا دیکھ کر، ٹھیک ہے نا، آپ کی آنکھیں چندے آ جاتی ہیں، آپ جو ہے وہ ایک دم کہتے ہیں کہ یار اصل دنیا تو یہ ہے، میں تو جنت میں آ گیا ہوں. تو وہ لوگ جو انٹرپریٹ کرتے ہیں اس حدیث کو کہتے ہیں کہ وہ اصل میں دجال کی جنت. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے بیسیکلی وہ ایک گلوبل فیمن کو کاز کرے گا اور اس کے بعد وہ لوگوں کو جنت دکھائے گا، یعنی لوگوں کو راحت دے گا، لوگوں کو ایز دے گا، اور وہ اس کی جنت ہے. تو یہاں پہ تلقین یہ کی گئی ہے کہ اسٹک ٹو مسلم لینڈس، اسٹک ٹو یور دین، چاہے وہ دین تمہیں کڑوا لگے، چاہے اس ٹائم پہ تمہیں مسلم لینڈس فائر کی طرح لگے، جہنم کی طرح لگے، لیکن وہیں رہنا. یہ ان لوگوں کی انٹرپریٹیشن ہے. لیکن وہی بات میں کروں گا بار بار کہ دیکھیں لٹرل جو انٹرپریٹیشن ہے اس کو رد کبھی نہ کریں. یہ لٹرلی اس کے ہاتھ میں فائر ہو سکتی ہے اور وہ آپ کو فائر کی طرف بلا سکتا ہے. اللہ نہ کرے ہم اس کے دور میں ہو، پناہ مانگنی چاہیے، لیکن انسانوں کو بلائے اور لٹرلی اسی طرح حکم کے مطابق ہمیں جو بھی بندہ فیس کرے اس کو اسی طرح کرنا پڑے. تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ لٹرل انٹرپریٹیشن کو کبھی بھی سائڈ لائن مت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی ول ہیو پیراڈائز اینڈ فائر ود ہم، ہز فائر از پیراڈائز اینڈ ہز پیراڈائز از ہیل فائر. اب یہ ایک جنرل حدیث ہے اور یس اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو سسٹم آف دجال ہوگا وہ انتہائی اٹریکٹیو ہوگا، انتہائی اٹریکٹیو. جیسے آج آپ دیکھیں کہ یہ جو امریکن ڈریم ہے اٹ از ٹو اٹریکٹیو ٹو ہینڈل. یعنی
آپ دیکھیں وہ جو لائف سٹائل ہے جس میں پارٹی ہے, کلبنگ ہے, پبنگ ہے, ٹھیک ہے نا, پھر آج جو سوشل میڈیا دا ورلڈ اٹ ہیز ٹو آفر, پھر جو میٹاورس کا دور آنے والا ہے جو آ چکا ہے آلموسٹ. ایپل کا آپ کو پتہ ہے وہ آج کل جو آیا ہوا ہے نیا, وہ کیا اسے کہتے ہیں, ایپل ویژن کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ہاں جی. تو وہ آپ دیکھیں اب میٹاورس کا دور آ رہا ہے, لوگ میٹاورس میں اپنی جنت کریٹ کر لیں گے. لوگ جو ہے وہ اپنے فیک فرینڈز بنا لیں گے میٹاورس میں, لوگ ایون اپنی گرل فرینڈ بنا لیں گے میٹاورس میں, جو کسٹمائز گرل فرینڈ ہے ویسی بنا لیں گے, ٹھیک ہے, ایک پوری اس کی وہ ڈسکرپشن دے کر. اور لوگ جو ہے وہ اپنا گھر بنا لیں گے, پراپرٹیز خریدیں گے میٹاورس میں. میٹاورس کا آئیڈیا تو یہی ہے نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, میٹاورس میں لوگوں کے آفیسز ہوں گے, گھر بیٹھے ہوں گے اور آفس میں بیٹھ کے کام کر رہے ہوں گے میٹاورس میں. تو میٹاورس کو بھی کچھ لوگ جو ہے نا, حمزہ یوسف ٹو نیم ون, وہ کہتے ہیں کہ یہ میٹاورس ہے دجال کی جنت, بیکاز یو آر کریٹنگ اے جنہ, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ہیل فائر کہتے ہیں کہ وہ جو اس کو نہیں یوز کرے گا وہ پھر ہیل فائر میں ہے. تو یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انٹرپریٹیشنز ہیں, ہمیں بچنا ہے. اور میری اس پہ یہ رائے ہے کہ دیکھیں جتنا آپ اس دور میں ٹیکنالوجی کو ہینڈل کرنا سیکھیں گے اور ٹیکنالوجی کو اوور کم نہیں کرنے دیں گے اپنے آپ کو, اتنا فتنہ دجال سے بچ جائیں گے. ان شارٹ یہی کہا جا سکتا ہے. اے آئی ٹھیک ہے, اس کے فائدے بھی ہیں. میٹاورس تو بہت خطرناک چیز آنے والی ہے. آپ کا جو بچہ ہے ٹین ایجر, وہ تو 18 گھنٹے وہاں ہوگا, بلکہ وہ اسی کو لگا کر سویا بھی کرے گا. اور آگے کے دور میں تو پھر ایسی چیزیں آ رہی ہیں, یو کین مینیپولیٹ یور ڈریمز. ایسی باتیں ہو رہی ہیں ایلون مسک کی طرف سے کہ میں ایسی ڈیوائس بنا دوں گا کہ آپ جو ڈریم دیکھنا چاہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں. پروگرامنگ ہوگی پوری, ٹھیک ہے, اس پروگرامنگ میں آپ جو فیڈ کریں گے وہ ڈریم آیا کرے گا آپ کو. آگے تو نیکسٹ لیول چیزیں آ رہی ہیں کہ ہم ایک بندے کی پوری پرسنالٹی کو امپرنٹ کر دیں گے ایک چپ کے اوپر, انٹرفیس کے تھرو, ایک پروگرام کے اوپر, اور اس کی پوری پرسنالٹی وہ پروگرام کاپی کر لے گا. اور وہ نہ صرف کاپی کرے گا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مطابق اس کی پوری پرسنالٹی بن جائے گی. اور جب وہ بندہ مر جائے گا تو اس پروگرام کو کسی بھی روبوٹ میں یا کسی بھی کمپیوٹر میں ڈال کر آپ وہی بندہ ریکریٹ کر سکتے ہیں. تو ہم ڈیتھ کو بھی ڈیفائی کر لیں گے, ٹھیک ہے. یہ بھی آج کل کہا جا رہا ہے اور ایسا عنقریب ہو جائے گا. یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو اے آئی کے لوگ, اگر یہاں پہ کوئی بیٹھا ہے کمپیوٹر کا ریلیٹڈ بیٹھا ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز عنقریب ہونے والی ہے, اینڈ اٹس ایزی ٹو ڈو ناؤ, ٹھیک ہے. تو دے آر سیئنگ وی آر گوئنگ ٹو ڈیفائی ڈیتھ ایز ویل. اور وہ بندہ کوئی پپٹ نہیں ہوگا, وہ ریئل میں پروگرام ہوگا, اور ریئل میں اے آئی کے تھرو, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو وہی بندہ بن جائے گا, کیونکہ اس کی میموریز اور اس کے تھاٹ پیٹرن کو وہ کاپی کر چکا ہوگا. اس کی ایون آواز بھی ویسی ہوگی. تو اسی سے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ دجال زندہ کر کے لے آئے گا, مطلب آپ کے کوئی مرے ہوئے ماں باپ ہیں ان کو زندہ کر کے دکھا دے گا, ایک بندے کو مارے گا اور اس کے بعد زندہ کر دے گا. تو کچھ لوگ اس سے جوڑتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ چیزیں تو ہونے والی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں نہیں, یہ لٹرل ہوگا, کیونکہ اس کے پاس بلیک میجک اور شیاطین ہوں گے. شیاطین آپ کو پتہ ہے کرین جو ہے انسان کے ساتھ ایک جن ہے جو اسی کی شکل میں آ سکتا ہے. تو وہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کے ماں باپ کے کرین کو سامنے کھڑا کر دے اور آپ سمجھیں میرے ماں باپ ہیں. وہ شکل تو وہی ہوگی نا کسی کے کرین کی. تو اسی لیے ہم دونوں اوپینینز پڑھیں گے, کیونکہ دوسرا بھی ویری انٹرسٹنگ ہے. اس نیت سے دیکھیں گے کہ ہمیں بچنا ہے, اور ہم لٹرل اوپینین کو بھی ریجیکٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ سیفسٹ اوپینین لٹرل اوپینین ہی ہے. اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ یہ جو آج کل ورچوئل ریالٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک کلپ کہ جو ہے وہ ایک عورت اپنی مری ہوئی بچی سے ملتی ہے ورچوئل ریالٹی کے ورلڈ میں. تو وہ کہتے ہیں یہی اصل میں وہ حدیث ہے کہ دجال جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر دے گا. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک کہ وہ لٹرلی اس طرح سے, جیسے ایک فالس میریکل آپ کہہ لیں اسے, ایک دھوکہ, وہ اس طرح سے لٹرل بھی کرے گا. اسی طرح جو ہے وہ آپ نے بگ باس جو انڈیا کا شو ہے وہ پیور ایلومیناٹی فری میسنری شو ہے, اور اس کا میں آج کل ایک کلپ بھی دیکھ رہا تھا. انہوں نے بھی اسی طرح سلمان خان کھڑا ہوا ہے اور وہ پاسٹ اور فیوچر کی باتیں جو ہے نا, ایک وہ کمپیوٹر پروگرام ہے اس سے پوچھ رہا ہے. تو بہرحال وہ بھی وہی چکر ہے سارا. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بالی ووڈ کے زیادہ تر جو شوز ہیں ان کے آج کل ونرز مسلمان ہوتے ہیں. اگر آپ اس پہ غور کریں, ٹاپ 3 میں تو مسلم ہی ہوتے ہیں. انڈین آئیڈل ہو گیا یا یہ بگ باس اس طرح کے, اور مسلمان زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں ہمیں میڈیا میں بھی سیٹینک سمبلز اور یہ چیزیں نا بڑی عام ہونا شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ دجال جو ہے نا وہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر کی باتیں
اس طرح کی باتیں, اس کے پاس کاہن ہوں گے, میں بھی خود بھی کاہن ہوگا بہت بڑا, اس طرح کی کچھ ایسی چیزیں وہ بتا کے ہیومن بینگز کو جو ہے نا وہ امپریس کرنا چاہے گا. تو اس حوالے سے سیٹنزم کو بھی میں آپ سے کوئکلی ڈسکس کرنا چاہوں گا. دیکھیں سیٹنزم جو ہے اس کا بڑا رول ہے فتنہ دجال کو جو ہے نا وہ بوسٹ کرنے میں. آلدو سیٹنزم جو ہے یہ ایک ماڈرن سیٹنزم جو ہے یہ کوئی ایسی موومنٹ نہیں ہے کہ جس میں وہ نیسیسریلی لوسیفر ایز اے فزیکل بینگ کی ورشپ کریں. ماڈرن سیٹنزم جو ہے یہ بیسیکلی خواہش نفسی کی عبادت ہے. جیسا کہ خود یہ جو اینٹن لیوائے تھا اس نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ میں کسی اینٹی پر بلیو نہیں کرتا, شیطان کی اینٹی پر, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان خود گاڈ ہے. انسان جو ہے وہ جو چاہے اسے کرنا چاہیے اور اپنی ڈیزائر کو فالو کرنا چاہیے. ڈو ایز داؤ ولٹ, یہ سیٹینک بائبل میں آپ کو پتا ہے کہ اس کا نعرہ بھی ہے, سلوگن بھی ہے, ڈو ایز داؤ ولٹ. اس نعرے کو لے کے ڈو ایز داؤ ولٹ جتنی تباہی سیٹنزم نے مچائی میڈیا میں, میوزک انڈسٹری میں, اور یہ ریپ اور ہپ ہاپ میں اسپیشلی, پھر گیمز میں یہ گھسے, یعنی اتنے سمبلز ہیں کہ انڈینائبل ہے کہ ان کی پریزنس میڈیا میں موجود ہے. اور وہ کوئی کہہ سکتا ہے نہیں یہ آرٹ ہے, یہ ڈارک آرٹ ہے, ایسے ہی آپ لوگ کانسپریسی مار رہے ہیں کہ یہ ون آئی سمبل اور یہ اور وہ. دیکھیں ہو سکتا ہے ڈارک آرٹ, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی فری میسن اصل میں نہ ہو اور ویسے ہی بس وہ فیشن کے لیے باتیں کر رہا ہوں, لیکن اس بات کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن اور حدیث سے اس طرح کے اشارے ملتے ہیں کہ شیطان وہ انسانی شکل میں بھی آتا ہے, انسانوں کو گمراہ بھی کرتا ہے, اور اس کا ایک پورا جتھا ہے, اس کی پوری ایک فوج ہے. تو یہ تو قرآن و حدیث سے بھی بات پتہ لگ رہی ہے نا. جیسے وہ قریش سے آ کر میٹنگ کر سکتا ہے, قریش کے سامنے آیا اور اس نے سجیشن بھی دی ایون, تو آج کے دور میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم تو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اٹ از ویری مچ پاسبل کہ شیطان ڈیفینیٹلی بہت ایکٹیو ہے. اور ایکٹیو وہ کس کے تھرو ہے؟ میڈیا سب سے بڑا اس کا ویپن ہے. دیکھیں سب سے آسان یہ ہے گانوں کو چینج کر دو, ٹی وی سیریز اور موویز کو چینج کر دو, ان میں فحاشی, عریانی, سیٹینک چیزیں ڈالنا شروع کر دو, سیٹینک سمبلز ڈالنا شروع کر دو. اب دیکھیں یہ سمبل جو ہے ان کا مقصد کیا ہے میرے نزدیک؟ سیٹینک سمبل جو ہے یہ ایک ہڈن میسیج ہوتے ہیں, اور آپ کہہ سکتے ہیں نہیں فیشن کے لیے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان سمبلز کو دیکھ کر یوتھ کرتے ہیں سرچ ان چیزوں کو, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں. جب وہ سرچ کرتے ہیں, وہ سرچ کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں نکل جاتے ہیں, وہ سیٹنزم کو پڑھنے لگ جاتے ہیں, اور سیٹنزم کو پڑھتے پڑھتے این ممکن ہے وہ انسپائر بھی ہو جائیں سیٹینک چیزوں سے, کیونکہ یہ بہت زیادہ گلیمرس اور بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو دماغ کو بہت خراب کرتی, کھر دماغی ہے. گوروں میں تو اتنا سیٹنزم کامن ہے, اتنا سیٹنزم کامن ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یعنی دا کائنڈ آف سانگس, یہ جو میوزک انڈسٹری ہے اللہ معاف کرے, ہپ ہاپ, ریپ, وہ تو خود اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم نے تو اپنی سول کو سیل کر دیا ڈیول کو. میرلن مینسن جو ہے اللہ اسے ہدایت دے, جو بدبخت, وہ جس طرح کے گانے بناتا ہے اور جس طرح کا وہ شکل و صورت دھار کے آتا ہے, پھر اس کے جو کانسرٹس ہوتے ہیں, لوگوں نے باقاعدہ گواہیاں دی کہ ہمیں ڈیمونک پریزنس وہاں فیل ہوتی ہے. ان کے کانسرٹس پورے ریچولز ہوتے ہیں. آپ نے اگر کوئی کانسرٹس جو ہے وہ ان کی ویڈیوز, ریشنل بلیور ایک چینل ہے, ریشنل بلیور بڑا اچھا چینل ہے, وہ دکھاتا ہے ان کے سیٹینک جو کانسرٹس ہوتے ہیں اس کو ایکسپوز کرتا ہے وہ. تو کبھی آپ جا کے دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا ایویڈنٹ, لٹرلی پکار رہے ہیں شیطان کو, کہ شیطان سے مدد مانگی جا رہی ہے اور گاڈ کو ڈیفائی کر رہے ہیں ان کانسرٹس میں. ٹھیک ہے, تو سیٹنزم بہت کامن ہے آج کے دور میں, اور سیٹنزم سے ہی LGBTQ موومنٹ ہے, اسی سے ہی یہ جو سیکشل فریڈم کی موومنٹ ہے جو کہ ویسٹ چلا رہا ہے اور زور و شور سے چلا رہا ہے, اور اسی موومنٹ سے فیملی سسٹم کو ختم کیا جا رہا ہے. ہماری یوتھ کو شادیوں سے ہٹایا جا رہا ہے, شادیوں سے ہٹا کے جو ہے لیو ان ریلیشن شپس کی طرف لایا جا رہا ہے, فرینڈز ود بینیفٹ کے کانسیپٹس کی طرف لایا جا رہا ہے. گندی غلیظ گھٹیا موویز بنائی جا رہی ہیں جو یوتھ کا دماغ خراب کریں, ان میں امورالٹی کو جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے دماغ میں امورالٹی کا سیڈ جو ہے وہ بیج بویا جائے. اسی طرح جو گیمیں ہیں وہ ڈارک سے ڈارک ہوتی جا رہی ہیں, نائٹ میئرز آتے ہیں یوتھ کو وہ گیمیں کھیل کے. ظاہر ہے جب آپ ڈارک گیمیں کھیلیں گے تو پھر نیگیٹو تھاٹس ہی آئیں گے نا, پھر نائٹ میئرز ہی آئیں گے. ایسے ایسے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں, کتنے کامن ہو چکے ہیں. اب ٹو بی آنیسٹ ہمیں بھی نہیں سمجھ آتی کیا حل دیں, سوائے اس کے کہ بھائی انہیں نہ کھلائیں یہ چیزیں. اس کے علاوہ ہم کیا حل دیں؟ مدرس آتی ہیں بتاتی ہیں میرا بچہ جو اس کو بہت ڈارک تھاٹس آتے ہیں. تو دیکھیں ڈارک تھاٹس اسی لیے آتے ہیں نا کیونکہ وہ دیکھ کیا رہے ہیں, وہ کھیل کیا رہے ہیں. تو دے شوڈ گیٹ اوے فرام دیز تھنگس, دیز آر ویری ڈینجرس تھنگس.
ابھی کا میڈیا بالکل انوسینٹ نہیں ہے. میرے دور میں ہم کہہ سکتے تھے کہ چلو کوئی انوسینٹ چیزیں بھی نظر آ جاتی ہیں. ابھی تو پیور سٹینک انڈسٹری فل ایکٹیو ہے اور اس لیول پہ ایکٹیو ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو بہرحال یہ ہمیں چیزیں سمبلز میں نظر بھی آتی ہیں ان کی, جیسے یہ آئی آف ہورس سمبل, ون آئی سمبل, پھر یہ والا سمبل بہت کامن ہے. اور میوزک انڈسٹری آپ کے سامنے, اس میں یہ کتنا زیادہ کامن ہے, ٹھیک ہے نا, یہ والا سمبل. تو میں آپ کو سیٹنزم کو اس لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں, بتانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ اس کا بھی بہت گہرا تعلق فتنہ دجال کے ساتھ ہے. اور سیٹنزم کے تھرو جو ایجنڈا ہے مین, وہ ہے لوگوں کو گاڈ سے دور کرنا. دیکھیں جتنا ولنریبل ایک شخص کو بنا دیں گے, ایک یوتھ کو, کہ وہ گاڈ سے دور ہو گیا. اور گاڈ سے دور کیسے ہوگا؟ سٹینک ویلیوز کو فالو کر کے, امورالٹی کو فالو کر کے. آپ مجھے بتائیں جتنی گالیاں آج کل موویز میں دی جاتی ہیں, آج سے 20 سال پہلے تھیں. اس پہ ریسرچ پیپرز لکھے ہوئے ہیں لوگوں نے کہ جتنی گالیاں عام ہو چکی ہیں موویز میں وہ کبھی بھی نہیں تھیں. ایون بالی ووڈ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے اس میں گندی گالیاں ہوں گی. بالی ووڈ کی ٹی وی سیریز میں گالیاں شروع ہو گئیں, ان کی موویز میں گالیاں شروع ہو گئیں. گورے تو پہلے سے دیر تھے, لیکن اب بہت زیادہ ایف ورڈز اور یہ سلینگ بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے. پھر یہ جو ٹین موویز ہیں جو ہمارے نوجوان دیکھ کر بڑے ہوتے ہیں, امریکن پائی ٹائپ ٹین موویز ہیں, آپ دیکھیں وہ پوری سٹینک انڈسٹری ہے, سٹینک پورا لائف سٹائل اس میں دکھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ٹینز کے مورلز کو خراب کیا جاتا ہے. تو جتنا آپ ٹینز کے مورلز کو خراب کریں گے, obvious سی بات ہے کہ دجال کے لیے وہ بہت زیادہ پرون ہو جائے گی وہ جنریشن, بیکاز اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری ویک جنریشن, ڈیوائڈ آف اینی مورلز, اینی ڈسپلن. اور آپ دیکھیں کہ سیٹنزم کا ایک یہ بھی ایجنڈا ہے کہ مین کو فیمنن بنانا ہے, مسکولینٹی کو ہٹ کرنا ہے اور فیمنن ویک مین کریٹ کرنے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مین جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹرینتھ دی ہے. اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ معاف کرے, ویسٹ میں تو انہوں نے جو ٹینز کے ساتھ کر دیا نا, جو بوائز کے ساتھ انہوں نے کر دیا, جتنا فیمنن انہوں نے انہیں بنا دیا, تو دل بھی روتا ہے دیکھ کے. اور یہ ظاہر دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یوتھ کو بھی بچائے اور ان کو بھی بچائے کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ ایجنڈا ایک اوور پاور کر رہا ہے, اللہ معاف کرے, پوری دنیا کو. بہرحال انشاءاللہ ہوپ ہے بہت زیادہ, although یہ ڈرنے کی چیزیں ہیں کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کا سوچنا ہے. the kind of things they are watching, ایون یوٹیوب سیف نہیں ہے. ڈارک ویب کتنا کامن ہے یوتھ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس پر سب سے زیادہ بات عفان کیسر, ڈاکٹر عفان نام ہے غالباً, بہت اچھے دوست بھی ہیں میرے, وہ بہت بات کرتے ہیں کہ آپ کے چھوٹے بچے 8 سے 14 سال کے بچے وہ ڈارک ویب میں گھسے ہوئے ہیں. آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ وہ ڈارک ویب میں کیسے گھسے ہوئے. گروپس بنے ہوئے واٹس ایپ پہ انہیں ڈارک ویب میں گھسانے والے. اور سوسائڈل ٹینڈنسیز بڑھ رہی ہیں ہماری یوتھ میں, کیونکہ وہ چیزیں اتنی ڈپریسنگ ہیں, وہ جو چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں, وہ جو کلپس وہ دیکھ رہے ہیں, وہ جو ٹاسک انہیں مل رہے ہیں. تو اس لیے اٹس اے ویری ڈینجرس ورلڈ آؤٹ دیئر. اور ایک اور بات بھی میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ایسے سیٹینک گروپس ہیں, اللہ معاف کرے, ایف آئی اے نے ہمیں کانفیڈنس میں لیا تھا, ایف آئی اے نے ہماری میٹنگ ارینج کی, ہم تمام ریلیجس آرگنائزیشنز کی, اور یہ بڑی کانفیڈینشیل بات ہے بٹ مجھے اجازت ہے بتانے کی, اس لیے میں بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا اسپریڈ کریں اس کو, اویئرنیس کو. ایف آئی اے نے ہمیں کانفیڈنس میں لیا اور ہمیں پروف کے ساتھ پریزنٹیشن دی کہ آپ کی نوجوان نسل سیٹینک گروپس میں انوالوڈ ہے, مسلمان پاکستانی, اور وہ سیٹینک گروپس ان کو قرآن کی بے حرمتی کرنے کو کہتے ہیں, اور اتنی وہ گندی چیزیں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کیا کرنے کو کہتے ہیں انہیں. اور ڈیئرز دی جاتی ہیں, اور واٹس ایپ پہ وہ تصاویر شیئر کرتے ہیں یوتھ کہ ہم نے قرآن کے ساتھ یہ کیا, ہم نے قرآن کے ساتھ یہ کیا. اور وہ اتنی فضول اور گندی ڈیئرز ہوتی ہیں کہ میں یہاں مینشن نہیں کر سکتا. اینڈ وی ور ایبسلیوٹلی شاکڈ. اچھا ہم نے کہا کہ یہ اتنا کامن نہیں ہوگا. ہم نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ کتنے نوجوان آپ نے جو ہے اس کیس میں پکڑے ہیں. انہوں نے کہا صرف اس منتھ میں, یہ پچھلے سال سپٹمبر اکتوبر کی بات ہے, انہوں نے کہا علی بھائی صرف اس منتھ میں 180 کیسز لاہور سے ہم نے پکڑے, 180 نوجوان جنہوں نے یہ ڈیئرز کی ہیں, اور وہ قرآن کی بے حرمتی کی ڈیئرز تھیں. پلیز ٹیک کیئر آف یور فیملیز, اپنی فیملیز کو اسٹرانگ کریں. یوتھ یہ 180 جو لوگ تھے, ہم نے پوچھا یہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کی کرمنل ہسٹری کیا ہے, یہ کیوں گئے اس طرف. تو سب سے بڑی وجہ نکلی کہ وہ ایز اے فیملی دے ور ویک. پیرنٹس کی لڑائیاں, ویری سیڈ. اسی طرح بچوں کو ٹائم نہ دینا, ٹھیک ہے, اسی طرح بچے کو بہت زیادہ دبانا, اور جو ہے نا اس کو مطلب سانس بھی نہ لینے دینا,
اور اس کو مدرسے میں ڈال دیا اور مدرسے میں اس کو مار پڑتی ہے وغیرہ وغیرہ, تو وہ ریبیلین میں اس طرف چلا گیا. اس طرح کی سٹوریز تھی. تو دیکھیں آج آ کے ریکویسٹ میں یہ کروں گا, پلیز اپنی فیملیز کا خیال رکھیں اور اسٹرانگ فیملی بنائیں. ہسبینڈ وائف کا اسٹرانگ ریلیشن بہت ضروری. اپنے ڈفرینسز کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں اور اپنے بچوں پہ رحم کریں. ایسے بچے ولنریبل ہو جاتے ہیں جن کے ماں باپ کی لڑائیاں ہوں, ٹھیک ہے نا, جو گھروں میں سکون نہ دیکھیں, اور ظاہر ہے کہ جن کے ماں باپ انہیں توجہ نہ دیں, وہ پھر ان کے ہتھے چڑھتے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, لڑکی بن کے فیک آئی ڈی بنا کر یوتھ کو ٹریپ کرتے ہیں, اور یوتھ آپ کو پتہ ہے کہ فوراً ہی پھر وہ لڑکی سمجھ کے بات چیت شروع کر لیتے ہیں. پھر ان کی پکچرز لیتے ہیں, وہ انہیں اپنی پکچرز بھیجتے ہیں, نوجوان فضول پکچرز, اور پھر انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے. یہ ہے اصل میں ٹریپ کے طریقے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے, ہم تمہاری پکچرز آؤٹ کر دیں گے, ہمیں جوائن کرو, اور پھر مجبوراً ان کو ان کا حصہ بننا پڑتا ہے. یہ میں آپ کو اوتھینٹک FIA کی باتیں بتا رہا ہوں, یہ کوئی کانسپریسی تھیوریز نہیں ہے, اور چونکہ مجھے اجازت ملی ہوئی ہے ان سے کہ آپ نے بتانا ہے, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ادروائز یہ بہت ہائیلی کانفیڈینشیل باتیں تھیں. تو دس از دی کائنڈ آف ٹریپس جو آج کل ٹویٹر جو ایکس جس کا اب نام ہے, سب سے زیادہ آپ حیران ہو جائیں گے, سب سے زیادہ گند یعنی پورنوگرافک کنٹینٹ ٹویٹر پہ. یہ بھی ہمیں انہوں نے بتایا, سب سے زیادہ گند ٹویٹر پہ. اور حیران کن بات, میں تو سمجھتا تھا ٹویٹر بڑا کلین پلیٹ فارم ہے, لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ وہاں پر گند ہے, اور سب سے زیادہ ٹریپ بھی وہاں سے کیا جاتا ہے ٹویٹر کے تھرو, اور پھر واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے. تو دیز آر ریئل تھنگس, اس لیے اپنی حفاظت کریں. لاسٹ کچھ چیزیں, انشاءاللہ یہ 2 حصوں میں لیکچر تقسیم ہوگا کیونکہ بڑا لیکچر ہے. انڈرسٹینڈنگ دا پلرز اینڈ ایتھوز آف ماڈرن سویلائزیشن, یہ بھی فتنہ دجال کو سمجھنے کے لیے دیکھیں بہت ضروری ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جتنا انسان گاڈ لیس ہوتا جائے گا, گاڈ سے دور ہوتا جائے گا, وہ فتنہ دجال کے لیے ولنریبل ہوتا جائے گا. اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں یہ تمام جو میں نے پلرز دکھائے, سروائیول آف دا فٹسٹ, مائٹ از رائٹ, مٹیریلزم, کٹ تھروٹ کمپٹیشن, انڈیویجولزم, کیپٹلزم, سیکولرزم, مورل ریلیٹیوزم, اس وقت ہم اس سسٹم میں سانس لے رہے ہیں. یہ تھیوریز اور آئیڈیالوجیز ہر جگہ سے ہم پہ مسلط کی جا رہی ہیں, موویز کے تھرو, ایڈورٹیزمنٹس کے تھرو, ٹی وی سیریز کے تھرو, اور سبلیمنل سائیکالوجی پہ کبھی آپ سرچ کریں, اتنی خطرناک یہ چیز ہے کہ وہ اس فریکوینسی پہ میسج دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا ہے, لیکن آپ کا انکانشیس اس میسج کو پک کر لیتا ہے. سبلیمنل سائیکالوجی از اباؤٹ دی انکانشیس مائنڈ. آپ کا مائنڈ 95% انکانشیس اور سب کانشیس پارٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک فیکٹ ہے سائیکالوجی کا. 5% آپ کے کنٹرول میں, 95% آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. وہ ایک خاص فریکوینسی پر میسج ہوتا ہے جو آپ پک نہیں کرتے, سبلیمنل میسیجز ہوتے ہیں, لیکن آپ کا انکانشیس پارٹ آف برین اس کو پک کر لیتا ہے. جب آپ کا انکانشیس پارٹ آف برین اس کو پک کر لیتا ہے تو وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بنتی جاتی ہے چیز. دس از ہاؤ دے آر ٹرائنگ ٹو برین واش دا یوتھ. فار ایگزامپل سمپل ایک سبلیمنل میسج آپ کو جو ہے بتاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں ایک مووی ہے, اس میں جو ہے نا وہ انہوں نے ایک ٹرین کا سین دکھایا کہ ہیرو ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے, اور ٹرین کا جو سین ہے وہ شروع کیسے ہو رہا ہے, کیمرہ کہاں سے آ رہا ہے, ایک عورت نے اسکرٹ پہنا ہوا ہے, اس کی ٹانگوں سے کیمرہ شروع ہو رہا ہے, اور اس کی ٹانگوں سے اٹھتا ہوا ہیرو کے چہرے تک کیمرہ جا رہا ہے. اب دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے, آپ کہیں گے کہ یہ تو آرٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ آرٹ نہیں ہے, یہ پورا ایک میسج ہے. اور وہ میسج کیا ہے, بہرحال اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کا فلم سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایک سبلیمنل میسج ہے. فاسٹ اینڈ دا فیوریس, ٹھیک ہے, اس کا پوسٹر ہے, سبلیمنل میسج ہے. وہ ہیرو کھڑا ہوا ہے ڈمبل مسل شسل بنا کے, چین شینز پہن کے گاڑی کے سامنے, 3 لڑکیاں رائٹ پہ کھڑی ہیں, 3 لڑکیاں لیفٹ پہ کھڑی ہیں, سبلیمنل میسج ہے. آپ کو پتہ ہے اس سے کیا میسج دیا جا رہا ہے, تو اور بھی بہت ڈیٹیل میں. تو یہ چیزیں ہمیں سبلیمنلی ہر جگہ ٹی وی سیریز میں, موویز میں نظر آتی ہیں, اور آ جا کے ہمارا جو مسلمان بچہ ہے وہ انہی عقائد و نظریات کا جو ہے وہ شکار ہو رہا ہے. یعنی نام سے ہم مسلمان ہیں, لیکن ہمارے اندر کیپٹلزم کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے, سیکولرزم کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے, اور مورل ریلیٹیوزم کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. آپ کا جو ماڈرن بچہ ہے جو یہ لبرل اداروں میں پڑھ رہا ہے, جن کے میں نام نہیں لوں گا, بہت سی لبرل یونیورسٹیز ہیں لاہور میں, آپ کو پتہ ہے, اگر وہ دین نہیں پڑھا ہوا ہے اور آپ نے اس کو دین نہیں سکھایا ہوا ہے تو 100% جو ہے وہ مورل ریلیٹیوزم کا شکار ہوگا. مورل ریلیٹیوزم یہ ہے کہ وہ کہے گا سارے ہی ٹھیک ہیں, اور وہ اس بات کا قائل ہو جائے گا کہ دیکھیں کسی کو نہ دعوت دینی چاہیے, جو کر رہا ہے اسے کرنے دو, آپ کو کیا تکلیف ہے. دیٹ از مورل ریلیٹیوزم کہ مورالٹی از ریلیٹیو.
LGBTQ بھی ٹھیک ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ دو لوگ اگر مرد آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں, لیسبین کپل اگر شادی کرنا چاہتا ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو آپ کا جو ماڈرن اداروں کا بچہ ہے وہ یہ والا مٹیریل ہے انفارچونیٹلی. اور یہ ایک دم سے نہیں ہوا ہے, اس کے پیچھے پوری ذہن سازی ایجوکیشن سسٹم کے تھرو کی گئی ہے. ہمیں عبداللہ سے عبد السیلف بنایا گیا ہے ہمارے بچے کو, عبداللہ فرام عبداللہ ٹو عبد السیلف. اور اس کے اوپر کئی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. جسٹ ٹو نیم ون بک, ایکسیلنس وداؤٹ اے سول, ہیری آر لیوس کی کتاب ہے, ہارورڈ کالج کا ڈین ہے, ریٹائرڈ ڈین. اس نے ایکسیلنس وداؤٹ اے سول میں بات کی ہے کہ آپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں, جو لبرل ایجوکیشن ہے, وہ آپ کی سول سنیچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت کنٹروورشل ہوئی ہے کتاب کیونکہ اس نے اتنا کلیم کر دیا بڑا, لیکن بات تو صحیح ہے اگر اس کو دیکھا جائے. تو ہمارا بچہ یقین کریں دین سے اتنا دور جا رہا ہے کہ ریئل اسلام اب اس کے سامنے آئے گا نا تو وہ ریجیکٹ کر دے گا. یہی دجالیت ہے. ابھی آپ دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ہوئے ہیں, انہوں نے 2-4 اسٹریٹ فارورڈ باتیں کی ہیں, آگ مچ گئی, پاگل ہو گئے لوگ, یہ کیا کہہ دیا, یہ کیا بات کہہ دی. انہوں نے کہا کہ بھائی عورت جو ہے وہ بغیر پردے کے ٹی وی پہ نہیں آ سکتی. یہ تمام اسکالرز کا اجماع ہے, لیکن چونکہ یہ بڑے عرصے سے ہم نے نہیں بات سنی, آگ مچ گئی, یہ کیا کہہ دی, اتنی ایکسٹریم بات. پھر کہہ دیا کہ جی 20 منٹ کوئی بندہ جو ہے وہ دیکھے عورت کو میک اپ میں اور ہلچل نہ مچے. اب وہ ان کی لینگویج تھوڑی ایسی ہے, ٹپوری لینگویج جسے کہتے ہیں, ممبئی کی لینگویج. تو وہ لینگویج ذرا ایسی ہے کہ تھوڑا سا ظاہر ہے غلط میسج چلا گیا, لیکن اصل میں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں جو کہ ایک سائیکلوجیکل فیکٹ ہے کہ بھئی اگر آپ کے سامنے میک اپ میں سج بن کے ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کو کچھ فیل نہیں ہو رہا ہے تو یو شوڈ ہیو یور سیلف چیکڈ اپ. یہ ہے بیسکلی ان کا مدعا. تو اس پہ جو ہے ایک آگ مچ گئی, کہرام مچ گیا, یہ کیا کہہ دیا, یہ کیا کہہ دیا. بھئی اصل اسلام یہی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے کیوں کہا نظریں جھکاؤ؟ اگر عورت سے کوئی خدشہ نہیں ہے تو پھر کیوں اور مردوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نظریں جھکاؤ اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرو؟ وہ اصل میں اتنی عرصے سے بات نہیں. وہ کسی نے پوسٹ شیئر کی تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے نا پاکستانی معاشرے کی سرجری کر دی ہے وداؤٹ اینستھیزیا, تو اب جو ہے ہمیں برداشت نہیں ہو رہا. وہ اتنے اسٹریٹ فارورڈ ہیں, وہ 2-4 باتیں ایسی کر دی ہیں کہ ہضم ہی نہیں ہو رہی, یہ کیا بات کر دی. تو یہی بات ہے. دیکھیں ہم اتنا ڈی سینسٹائز ہو گئے ہیں چیزوں کو لے کے, اتنا ڈی سینسٹائز ہو گئے کہ جب ریئل اسلام سامنے آتا ہے ہم انکار کر دیتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. ہماری بچیاں اس لیول پہ اگر مائنڈ نہ کریں, فیمنزم اس لیول پہ سرحد کر چکی ہے کہ نبوی احادیث آئیں گی وہ انکار کر دیں گے. ان کے سامنے جب آئے گا کہ شوہر کو اوبے کرنا چاہیے, اوبیئنگ از اے ویری نیگیٹو ورڈ, یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل وائل ٹاکنگ ٹو فیمیل اسٹوڈنٹس. آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا, میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, ہم 100 بار سوچتے ہیں اوبیڈینس کا ورڈ یوز کرنے سے پہلے کہ بھائی یہاں تو آگ لگ جائے گی اگر ہم نے یہ کہہ دیا مرد کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے, حدیث ہے. تو دیز آر دا سارٹ آف ٹائمز وی آر لیونگ ان کہ اتنا ڈیسینسٹائز اور اتنا زیادہ برین واش کر دیا گیا ہے, ہماری بچیوں کو ڈرا دیا گیا ہے, مرد کے بارے میں ڈرا دیا گیا ہے, مرد جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے, آل مین آر پگز, مین شوڈ ڈائی. آپ کو پتا ہے جو ریڈیکل فیمنزم ہے وہ تو اب یہ ہے نا کہ آل مین آر پگز اور مین ہونے ہی نہیں چاہیے, اس لیول پہ, ایکسٹریم لیول پہ ہے. تو ایسی موویز بن رہی ہیں. سروگیسی, ایک لیسبین کپل ہے, وہ کہتے ہیں جی شادی کی کیا ضرورت ہے, سپرم بینک جاتے ہیں, ایک سپرم پکڑتے ہیں, سروگیسی کرواتے ہیں. سروگیسی ہوتا ہے کسی کا وومب ہائر کریں, آپ کو اپنا وومب ظاہرہ دینا بھی نہیں پڑے گا, کسی کا وومب ہائر کریں, اس کو پیسے دیں, اسی میں جو ہے ایمبریو رکھوائیں, بچہ ہو جائے گا, وہ بچہ آپ کا, پیسے دیں سپرم بینک کو, بچہ ہمیں چاہیے. تو مین کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس پر موویز بن رہی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں ذہن سازی یہیں سے شروع ہوتی ہے نا. 20 سال پہلے LGBTQ پہ کچھ چند ایک موویز بنتی تھی, ہم کہتے تھے یار یہ ایسے ہی ہے, یہ کہاں ریئل ہو سکتا ہے. ہو گیا ریئل کہ نہیں ہو گیا؟ بل پاس ہو گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو سروگیسی اور یہ جو اس طرح کے کپلز دکھائے جا رہے ہیں اور انسیسٹ کی طرف بھی لایا جا رہا ہے ہمارے یوتھ کو, اور وہ انسیسٹ کتنا بڑا گناہ ہے آپ کو پتا ہے. ابھی ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو بس ایسے ہی دکھا رہے ہیں. اللہ معاف کرے اگر ہم نے دعویٰ نہ کیا, اگر ہم نے ان فتنوں کو نہ سمجھا تو 20 سال بعد آپ دیکھیں گے پھر ہم دیکھ رہے ہوں گے وہ چیزیں کامن ہو چکی ہوں گی. تو بہرحال جسٹ ٹو وائنڈ اپ یہ چیزیں, اور اگر آپ دین کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں پھر آپ کو یہ ڈوز جاری ہے, ریسٹ ایشورڈ. یونیورسٹیز میں بھی یہی ڈوز جاری ہے, آپ کو میڈیا کے تھرو بھی یہی ڈوز جاری ہے, ہر جگہ سے آپ کو یہ ڈوز جاری ہے, اور پھر آپ یہی پروڈکٹ بنیں گے. جیسے کچھ چیزیں اب بہت اچھی, میں ایک اسکالر کی آپ کو بتاتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی کہ سیکریٹ سسٹم آف ٹائم ورسز دا سیکولر سسٹم آف ٹائم.
दज्जाल का जो सिस्टम ऑफ टाइम है वो सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम है और अल्लाह का बनाया हुआ टाइम सेक्रेड सिस्टम ऑफ टाइम है। इसकी मिसाल वो देते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कोई ऐसी बात नहीं की कि आपका बच्चा पहले कोका कोला में मैनेजर लगे या पेप्सी में मैनेजर लगे और फिर उसकी शादी होगी। ये सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम का बनाया हुआ एक रूल है। सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम ने आपको घोल कर पिला दिया है कि आप डिग्री के बगैर जॉब नहीं कर सकते, डिग्री के बगैर पैसा नहीं कमा सकते, आपको 16 ईयर ऑफ कॉलेज करना ही करना है और आपको जो है ना वो 25-26 साल पहले एजुकेशन करना है, फिर आपकी शादी होगी। अल्लाह रसूल ने कोई लिमिट नहीं लगाई। अब इस सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम को हम इतना ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि हमने फ़र्ज समझ लिया है, वही से भी ज़्यादा फ़र्ज समझ लिया, कुरान और हदीस से भी ज़्यादा, कि ना बच्चे के बाद डिग्री नहीं है, जॉब नहीं है तो निकाह नहीं उसका करना, शादी उसकी नहीं करनी। हाँ, चाहे उसका ईमान बर्बाद हो, चाहे वो जो है ना 7-8 अफेयर्स बनाए उससे पहले, चाहे वो जो मर्जी देखता फिरे, हमारा इससे कोई सरोकार नहीं, हम वही करेंगे जो सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम कहता है। और यही मास्टर प्लान है दज्जाल का कि लोग सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम में ऐसे घिर जाएं, ऐसे डिपेंडेंट हो जाएं कि वो फितरत से दूर जाते जाएं, फितरत से दूर जाते जाएं। और फितरत यही है कि जब बच्चा बालिग हो और जब बच्चे की आप नीड्स देखें, इसका ये मतलब नहीं है कि एक बहुत ही गैर जिम्मेदार बच्चा, देखें वो चीज़ भी दुरुस्त होने वाली है ना कि पेरेंटिंग भी ऐसी करें फिर शुरू से कि उसको इतना ज़िम्मेदार बनाए कि उसकी शादी की जा सके इंशाल्लाह जल्द एज में। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही बॉय हो और उसकी शादी कर दी जाए, तो ये चीज़ भी मुनासिब नहीं है। बहरहाल लेकिन फ़ायदे ही हैं जल्दी शादी के। इसी तरह ये कहीं नहीं है कि पहले वो 16 ईयर के एजुकेशन करे फिर पैसे कमाए। ज्यूज़ तो इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, हालांकि पूरी दुनिया को ये सिस्टम देने वाले वो हैं, लेकिन इस सिस्टम को वो खुद फॉलो नहीं कर रहे। 25-26 साल में उनका बच्चा तो CEO होता है। दुनिया के जितने यंग CEOs हैं सारे ज्यूज़ हैं, लिस्ट निकाल कर देख लें, क्योंकि वो शुरू से उस लाइफस्टाइल पे बच्चे को लेकर जाते हैं, शुरू से उस पर ग्रूम करते हैं। और ये हो सकता है, मेरे पास मिसाल है, मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्राइवेसी की वजह से ज़ाहिर है नाम नहीं ले सकता, तो उनका बेटा है, अभी उसकी उम्र 22 साल है। 18 साल का जब वो था उन्होंने उसकी शादी कर दी और उसकी ग्रूमिंग भी ऐसे की थी, वो जिम्मेदार है। 18 साल में ही वॉज मेकिंग हेल लॉट ऑफ मनी। 18 साल की उम्र में बिकॉज ऑफ लैंग्वेजेस, उसको अरबी आती थी, इंग्लिश आती थी और उर्दू। इंग्लिश बहुत फर क्योंकि UK रहकर आया हुआ था, तो इंग्लिश की बेसिस पे ही गॉट अ जॉब ऑनलाइन। अमेरिकन एक कंपनी थी, उसमें सेल्स की कोई जॉब थी, हलाल जॉब थी, वो उसने की और बहुत पैसे कमाए और मेरे ख्याल अभी भी है। उस जॉब की बेसिस पे उसकी शादी हो गई। A लेवल उसने कर लिया, A लेवल में उसने अच्छा स्कोर किया साइकोलॉजी में और माशाल्लाह अब उसके 2 बच्चे हैं। अब वो 22 साल का हुआ है तो उसने कुछ ज़ाहिर है अपने स्किल्स बिल्ड किए, अरेबिक बहुत पक्की कर ली इन 4 सालों में, कुछ डिप्लोमास कर लिए बहुत अच्छे बड़े यूज़फुल, और मदीना यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया। मदीना यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, स्कॉलरशिप पर हुआ है, जो बहुत मशहूर सऊदीया की यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर उसको फ्लैट भी मिल गया और वाइफ को, बच्चों को फ्लैट में लेकर जाएगा। 22 साल की उम्र में शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, पैसे उसने कमा लिए हुए हैं, मदीना यूनिवर्सिटी में जाके आराम से आलिम बनेगा। कोई उस पर बोझ नहीं है कि मैंने पैसे कमाने हैं, पेरेंट्स का कोई बोझ, कुछ भी नहीं, आराम से आलिम बनेगा वहाँ जाके। मैंने उससे बात की, कहता कि अली भाई आलिम बनने के बाद मेरा शौक़ है मैंने साइकोलॉजी में कुछ करना, क्योंकि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आलिम भी और साइकोलॉजी भी पढ़े हों। आप देखें 28-29 साल की उम्र में वो एक आलिम होगा, साइकोलॉजी का नॉलेज इंशाल्लाह उसे होगा, और मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 5 बच्चे इंशाल्लाह ताला अल्लाह और दे, और हो सकता है 2 शादियाँ भी हों, ठीक है। तो बहरहाल तो ये 28 साल की उम्र में ये प्रोडक्ट आप मुझे दिखा दें, लेकिन मुमकिन है, मुमकिन है, करने वाले करते हैं, और वो वही लोग करते हैं जो सीक्रेट सिस्टम ऑफ टाइम को फॉलो करते हैं। हो सकता है इंशाल्लाह, ठीक है। और लास्ट बात ये चीज़ मैं समझाता हूँ और उसके बाद हम बस अगली क्लास में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये जो 4 लेयर्स ऑफ दज्जाल हैं, देखें ये लेयर्स नेसेसरीली हदीस में नहीं हैं, लेकिन हदीस में इन लेयर्स के इशारे मिलते हैं कि दज्जाल को पहचानने के लिए कुछ लेयर्स को पहचानना ज़रूरी, वो उन लेयर्स के पीछे छुपा होगा। कोई ऐसा सच हदीस में नहीं है, लेकिन इशारे मिलते हैं। लेयर ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है? सच के साथ झूठ का मिक्सचर, ठीक है, और ज़्यादातर झूठ, सच भी होता है लेकिन झूठ ज़्यादा होता है। अब लेयर ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन में ये इज़म्स और स्किज़म्स आते हैं, जो दज्जाली इज़म्स और स्किज़म्स हैं। जैसे फेमिनिज़म, फेमिनिज़म कैन अपील टू यू,
بیکاز اسپیشلی اگر آپ کو کوئی مرد ڈسا ہوا ہے تو فیمنزم ول ریئلی اپیل ٹو یو، کیونکہ اس میں کچھ اچھی باتیں ہیں. اچھی باتوں سے مراد ہے کچھ اوتھینٹک باتیں یا کچھ جینون ایشوز لے کر آتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو سچ ہے. لیکن باقی جو زارا ہے وہ دجل ہے. دجل سے مراد ہے مس انفارمیشن ہے اور دھوکے کی باتیں اور دھوکے کی طرف لے جانے والی موومنٹ ہے. کیونکہ ان شارٹ فیمنزم ول لیڈ یو ٹو الحاد، ایتھیزم. زیادہ تر فیمنسٹ جو ہوتی ہیں وہ ایتھیزم کی طرف چلی جاتی ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ رسول کو بھی چیلنج کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح لبرلزم پورا دجل ہے. اس میں کچھ ٹھیک ہے، اچھی باتیں ہوں گی، کچھ اوتھینٹک باتیں بھی ہوں گی، لیکن دجل ہے. تو جتنے ازمز اور سکزمز ہیں ماڈرن وہ دجل ہیں. تو یہ لیئر آف مس انفارمیشن ہے اف یو وانٹ ٹو ریکگنائز ہم. اور اس کا اینٹی ڈوٹ میں نے آگے لکھا ہوا ہے قرآن اور حدیث. اپنے بچے کو قرآن اور حدیث کا نالج دیں تاکہ وہ ان لیئرز کو پہچان لے، تاکہ اس کو پتہ لگ جائے کہ ٹھیک ہے یہ باتیں ہیں لیکن ان میں دجل موجود ہے، اور جو قرآن حدیث کی ٹھوس باتیں ہیں وہ ہمارے لیے سسٹم کی باتیں ہیں. اسی طرح لیئر آف سائنٹیفک آ، یہ کیا ہے؟ سائنٹیفک ایسا نالج اس کے پاس ہوگا جیسے بارش، وہ جہاں چاہے گا بارش کا حکم دے گا، بارش ہو جائے گی. اریگیشن جہاں چاہے گا اریگیشن، آرٹیفیشل اریگیشن آج کل آپ کو پتہ ہے بہت. تو اس طرح کی چیزیں. تو آج کے دور میں نے اپنے خود کلاس فیلوز کو دیکھا، اللہ انہیں ہدایت دے، GIK سے پڑھے، ساؤتھ کوریا گئے، جرمنی گئے ماسٹرز کرنے، واپس آئے تو ایتھیسٹ تھے. اور یہ تبلیغی بھائی تھے. جب گئے تھے تو سر پر ٹوپی تھی اور شلوار قمیض میں تھے، اور تبلیغی جماعت کے لوگ تھے جو مجھے نماز کے لیے بلایا کرتے تھے. واپس آئے تو ایتھیسٹ تھے. کیا ہوا؟ واٹ ہیپنڈ؟ جب وہ ایک دم فلاسفیز پڑھیں جو ایک آپ کو پتہ ہے ویسٹرن سائنسز ہیں، جیسے فروئڈ کو اگر آپ پڑھ لیں وداؤٹ اسٹڈنگ عقیدہ، اف یو اسٹڈی فروئڈ دیر آر مینی چانسز کہ آپ مذہب سے تو جائیں گے، گاڈ سے بھی جائیں گے. سگمنٹ فروئڈ کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ جو ہے وہ ظاہر ہے جان لاک کو پڑھ لیں، فادر آف لبرلزم، جو آپ پڑھیں گے IR کی ڈگری کریں گے، لبرلزم پولیٹیکل سائنس کی ڈگری کریں گے، جان لاک کو پڑھنا پڑے گا. اور اگر آپ عقیدہ نہیں پڑھے ہوئے اور جان لاک کو پڑھ لیں گے تو دیر آر ہائی چانسز کہ آپ یو ول ٹرن آؤٹ ٹو بی این ایتھیسٹ. ایڈم اسمتھ کو آپ پڑھ لیں گے جو کہ آپ کو پڑھنا پڑے گا ڈگری کرتے ہوئے، تو دیر آر ہائی چانسز یو ول بی این ایتھیسٹ. ڈاروین کی باتیں جب آپ کے سامنے آئیں گی، ایوولوشنسٹ کی باتیں جب آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ ایک دم سوچیں گے کہ یار یہ باتیں کیا ہیں، ہمیں تو مولویوں نے یہ بتایا ہے لیکن یہ تو یہ باتیں ہیں. تو وہ ایسا دجل ہے اور ایسا بندہ جو ہے نا اس کو دھوکے میں ڈالا جاتا ہے مس انفارمیشن کے تھرو، کہ وہ کہتا ہے یار یہ مذہب تو اللہ معاف کرے فارغ چیز ہے، یہ تو دھوکہ دیا گیا ہے ہمیں. تو یہ جو سائنٹیفک آ سے ایک آ ہے کہ سائنس سب کچھ ہے، جس کو ہم سائنٹزم کہتے ہیں، جو ایک پورا ریلیجن ہے. دیکھیں ہم سائنس کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ سائنس کو ایبسولوٹ ٹروتھ مان لیا جائے. اور آج ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے سائنس کو ایبسولوٹ ٹروتھ سمجھ لیا. وہ کہتے ہیں جی سائنس کہے گا تو ہم مانیں گے، سائنس نہیں کہے گا تو ہم نہیں مانیں گے. اس کا رد میں نیکسٹ کلاس میں کروں گا. بہرحال یہ لوگ جو سائنٹزم والے ہیں، جو سائنس سے اتنا متاثر ہیں، یہ تو یوں دجال کے فتنے میں آئیں گے، اللہ معاف کرے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں آپ کو پتہ ہے سائنس تو پھر نیکسٹ لیول کی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا جو سلوشن ہے وہ اوائڈ سائنٹزم، کہ سائنس کو فالو کریں لیکن سائنس کو ایز اے ریلیجن یا ایبسولوٹ ٹروتھ نہ سمجھ لیں. اس کو میں نیکسٹ کلاس میں مزید ایکسپلین کروں گا. تیسری بات، لیئر آف ایکسٹریم ایلوژن. ایلوژن کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ. اتنا ایلوژنز میں انسان کو ڈال دیا جائے گا، ایکس باکس، PS5، پھر جو امیزون پرائم ہے، پھر جو فٹ بال کی پوری ایک دنیا ہے، لیگز کو فالو کرو، پھر یہ کرکٹ لیگز کو فالو کرو، پھر ان لیگز کو فالو کرو، پھر یہ کرو، پھر وہ کرو. اتنی ایلوژن بندے کو سمجھ نہیں آئے گا میں کروں کیا، اور بندہ جو ہے نا وہ بس انہی چیزوں میں لگا رہے گا. تو اس کا سلوشن جو ہے وہ کیا ہے کہ اپنے بچوں کے ڈیفینیشنز، کانسیپٹس کلیئر کریں. مثال کے طور پہ انہیں سکسیس کی ڈیفینیشن سمجھائیں، فلاح کیا ہے، سکسیس کیا ہے. اسی طرح انہیں رزق کی ڈیفینیشن دیں، رزق کیا ہے. اسی طرح انہیں ڈیفینیشن دیں کہ ہو از گاڈ، گاڈ کون ہے. اسی طرح چوتھا جو لیئر ہے، لیئر آف گلیمر ہے، کہ اتنا گلیمر ہوگا کہ ایک عام آدمی ریزسٹ ہی نہیں کر پائے گا دجال کو. وہ گلیمر کی لیئر میں اتنا زیادہ چھپا ہوگا. جیسے مثال دیتا ہوں، ایلون مسک آئی ڈونٹ تھنک سو دجال ہے، لیکن فار ڈسکشن سیک لیٹس سے وہ دجال ہے. کتنا گلیمر ہے اس کے پاس، کتنی سائنٹیفک آ ہے اس کے پاس. ہمارا پڑھا لکھا طبقہ تو سجدہ کر لے گا ایلون مسک کو، کہے گا ایلون مسک ہی اصل میں چیتا ہے سب سے بڑا. جو ایلون مسک کہے گا وہ دنیا یوں فالو کرے گی. ایلون مسک آج ایک سٹیٹس ڈال دینا، یہ ویکسین ٹھیک ہے، یہ ویکسین ٹھیک نہیں ہے، پوری دنیا فالو کرے گی. بل گیٹس
बिल गेट्स एक स्टेटस डाल दे, ये दवाई खाओ ये दवाई ना खाओ, पूरी दुनिया फॉलो करेगी। क्यों? उसका ग्लैमर है, उसका टेका है, उसकी ऑ है, वाह वाह वाह, बिल गेट्स ने कह दिया। तो ये 4 चीज़ों को मैं डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। अल्लाह ताला हमें फितना दज्जाल से महफूज करे, और इसकी दुआ मैं शेयर कर दूँगा ग्रुप में। अल्लाह के नबी ने फितना दज्जाल से पनाह मांगने की दुआ भी बता दी हुई है। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन फितनतिल महयाइ वल ममाति व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ये मैं शेयर भी कर दूँगा। ये हर नमाज में नबी वसल्लम पढ़ा करते थे दुरूद के बाद। इसको आप याद कर लीजिएगा इंशाल्लाह। बाकी इसका सलूशन डिटेल में सूरह कहफ वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।